شم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. تو شم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں. اور کیا بات ہے اس سلسلے کی، اس کا نام ہی ایسا پیارا ہے کہ جب سٹارٹ لیتے ہیں تو ہی دل میں ایک ٹھنڈ سی پڑ جاتی ہے، ایک جس کو کہیں کہ چاشنی سی منہ میں گھل جاتی ہے کہ ذکر خیر کس کا ہونا ہے، جو شمع رسالت ہیں اور واقعی سارا عالم ان کا پروانہ ہے. کیا خوبصورت بات مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری اپنے شعر میں لکھتے ہیں نا، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا. جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے بیخانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، ہر دل بنے بیخانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ. تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا. سلسلہ بھی آگے بڑھتا رہے گا، کلام بھی پڑھتے رہیں گے اور مختلف زبانوں میں کلام بھی ہوتے رہیں گے. آپ بھی دنیا میں جہاں کہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر ماشاءاللہ پنجابی زبان میں گفتگو کرنے والے مبلغ دعوت اسلامی بھی ہیں، پشتو بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، ماشاءاللہ براہوی بلوچیوں کی جو زبان ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور بھی بہت ساری زبانیں انشاءاللہ ڈسکس ہوتی رہیں گی. ہمارے ساتھ بنگلہ زبان کے مبلغ کا بھی مدری گلدستہ ہے، انگلش میں بھی مدری گلدستہ ہے، عربک زبان بھی انشاءاللہ ہمارے سلسلے میں ہم شامل کریں گے، کیونکہ میرے آقا تو سب کے آقا ہے نا، وہ جانتے ہیں بولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو سب کے آقا ہیں. تو انشاءاللہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوگا، مختلف زبانوں میں ہوگا، اور آپ بھی ہمیں چاہے تو مختلف زبانوں میں کالز بھی کر سکتے ہیں. ہم نے پچھلے پروگرام میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے کے واقعات، سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطہ عرب میں کیوں آئے اس کو ڈسکس کیا، عرب کی اس وقت کیفیت کیا تھی اس کے بارے میں جانا. پھر اس کے بعد نبی پاک کا مبارک خاندان کیسا، نبی پاک کا نسب نامہ کیا تھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کس کمال کے خاندان میں چنا گیا، اور پھر وہ واقعہ جس نے پوری دنیا کو گویا ایک شاندار میسج دیا ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے.
وہ واقعہ فیل تھا اس کو بھی الحمدللہ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت بھی سنی تھی اور اس کی تفسیر کے بارے میں بھی جانا. آج اسی ٹاپک کو آگے کنٹینیو کریں گے. ناظرین اس پروگرام کا جو ایک خاصہ ہے جو میں چاہوں گا کہ جتنے ویورز ہیں جتنے ناظرین ہیں وہ اس کی کوئی بھی ایپیسوڈ کو کسی بھی قسط کو مس نہ کیجیے گا, کیونکہ ہم سلسلہ وار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حیات طیبہ کو سنتے جائیں گے, کیونکہ واقعی ہم سب کے لیے اگر کوئی رول ماڈل شخصیت ہے, مشعل راہ ہے, ہم سب کے لیے اگر کوئی ایسی شخصیت ہے جس کو فالو کرنا ضروری ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے آج لوگوں کو بہت سارے دنیا داروں کی ہسٹری پتہ ہوتی ہے, بایوگرافی پڑھتے ہیں لوگ دنیا کے بڑے لوگوں کو جس کو کہا جاتا ہے, مگر مسلمان کہلانے والوں کی بہت بڑی تعداد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو کما حق ہو جیسا سمجھنا چاہیے, جیسا پڑھنا چاہیے ایسا نہیں پڑھتے, اور بہت سارے لوگ نہیں جانتے. نیت یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمت دے, قبول بھی فرمائے اور ہمارے وقت میں بھی برکت دے کہ ہم سلسلہ وار نبی پاک کی سیرت طیبہ سنتے جائیں, سناتے جائیں, اور اپنے لیے کہتے نا کہ نبی پاک کا ذکر کر کے خیرات کا, برکتوں کا سامان بھی کرتے جائیں. تو آپ بھی ہمارے ساتھ اس محبتوں کے ساتھ شامل رہا کیجئے گا. تو جناب اسی ٹاپک کو لے کر آگے چلتے ہیں, آپ کالز بھی کرتے رہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک خاندان کا ذکر ہوا, نبی پاک کے مبارک نسب کا ذکر ہوا, نبی پاک کے پردادا کا بھی ذکر ہوا. سبحان اللہ, آپ کو ہاشم کہا جاتا, اس کے بارے میں ہم نے بہت کچھ جانا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دادا, اچھا آپ حضرت عبد المطلب, آپ کا وہ واقعہ تو ہم نے ڈسکس کیا اور اس پر بہت پیارے بدری پھول بھی لیے جو واقعہ فیل سے متعلق تھا, مگر آپ کی پرسنالٹی میں کیا کچھ تھا, اللہ نے کیسے کمالات سے نوازا تھا, نور نبوت کی وجہ سے کیسا جلال و وقار آپ کے اندر تھا, اور کس طرح عرب کے لوگ آپ کی تعظیم کرتے تھے. سبحان اللہ. حضرت عبد المطلب کے جو اصلی نام ہے وہ شیبہ ہے, بڑے ہی نیک, نفیس, عابد و زاہد تھے. غار ہرا میں کھانا پانی وغیرہ ساتھ لے جاتے اور کئی کئی دن تک اللہ کی یاد میں اس غار میں حضرت عبد المطلب وقت گزارا کرتے. سبحان اللہ. بعد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی غار ہرا کو گویا اپنا مسکن بنایا, عبادت کے لیے سلیکٹ کیا, مگر حضرت عبد المطلب کا بھی یہ معمول ہوا کرتا. رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غار ہرا میں حضرت عبد المطلب اعتکاف کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اچھا, اللہ عز و جل کی یاد میں گوشہ نشین رہا کرتے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جلال نبوت تھا, نور نبوت تھا, وہ آپ کی پیشانی میں چمکتا تھا, اور سبحان اللہ آپ کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی. نبی پاک کا فیضان دیکھیں کہ پیارے آقا تو مہکے آقا ہیں, آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے جسم سے بھی مشک کی خوشبو آتی تھی, گویا نبی پاک کی ابھی آمد ہونی ہے اور برکتوں کا ظہور پہلے سے جاری ہے. سبحان اللہ. اچھا, اہل عرب خصوصاً قریش کو حضرت عبد المطلب سے بڑی عقیدت تھی. مکے والوں پر جب کوئی مصیبت آ جاتی, قحط آ جاتا, تو حضرت عبد المطلب کو لے کر لوگ پہاڑ پر جاتے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے, اور پھر یہ دعائیں ان کی قبول ہو جایا کرتی تھیں. یہ حضرت عبد المطلب کا کمال تھا. اچھا, بارگاہ خداوندی میں اس قدر آپ مقبول بھی تھے, اور عادتیں کیسی اس زمانے میں, جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں سنا کہ عرب کے لوگوں کی عادت تھی کہ وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. آپ اس زمانے میں بھی اس کے خلاف تھے, اور آپ بڑی سختی سے اس کو روکتے تھے. اگر کوئی چوری کرتا تھا تو اس زمانے میں آپ اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتے تھے, یعنی چوری کے بھی اس قدر خلاف تھے. حالانکہ ابھی اسلامی تعلیمات کا وہ اعلان نہیں ہوا تھا, مگر اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان خصلتوں سے, ان نعمتوں سے نوازا ہوا تھا. حضرت عبد المطلب کا ایک لقب جو ہے وہ تیم الطیر آپ کا لقب, یعنی پرندوں کو کھلانے والا, یہ آپ کا لقب تھا, کیونکہ آپ اپنے دسترخوان پر پرندوں کو بھی کھلایا کرتے تھے. اچھا, شراب اور بدکاری کو آپ ہمیشہ حرام جانتے تھے, اور عقیدے کے لحاظ سے آپ موحد تھے, اللہ کو ایک مانتے تھے, کسی بت کے آگے کبھی سجدہ نہیں کیا, کسی غیر اللہ کو اپنا معبود نہیں مانا. اسی طرح آپ کے بارے میں آتا ہے کہ زمزم شریف کا کنواں جو ہے اس کو رینوویٹ کیا, دوبارہ سے گویا اس میں جو پانی وغیرہ نیچے چلا گیا تھا آپ نے اس کو دوبارہ سے ایک طرح سے جاری کیا اور نئے سرے سے خودوا کے اسے درست کیا اور لوگوں کو آب زمزم سے آپ نے سیراب کیا. آپ بھی کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ٹھہرے. یہ ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی ہسٹری. تو کیا شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی, کیا مبارک خاندان انہیں نصیب ہوا, کیا کہیں گے راشد بھائی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تسی سلسلے دی ابتدا بڑے پیارے انداز نال کیتی ہے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دادا جان ہیں,
بڑی برکت اور فضیلت والی شخصیت ہیں، اور قریش بھی انہاں دے وسیلے نال دعا کریندے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دا نور انہاں وچ ان رکھیا کہ انہاں دا چہرہ بھی نورانی آ اور انہاں دے جسم چو مشک دی خوشبو آندی آئی. اور جن تسی بیان فرمایا کہ کعبۃ اللہ دی تولیت یعنی ادے انتظامات سنبھالنا اے بھی انہاں دی ذمہ داری وچ شامل آ. اور واقع فیل وچ بھی پچھلے جمعرات پورا واقعہ بیان ہویا کہ انہاں دی رب تبارک و تعالیٰ تے اعتماد اور بھروسہ اور توکل کرنا دی کیفیت کی آئی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دا ذکر انشاءاللہ اج ہو سی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تشریف لائے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے جے انوار لوگاں اتے ظاہر کیتے اور لوکاں کن برکتاں ملیاں. میلاد دا لفظ جڑا عام طور تے بیان کیتا ویندا ایدا مطلب کیا ہے اور ایدی اصل کیا ہے؟ کیا قرآن و حدیث وچ یا اسلامی تعلیمات وچ ایدا کوئی کنسیپٹ اور ایدی کوئی حقیقت ہے؟ تے اس حوالے نال میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں ابتدا وچ تاں جو سارے سلسلے دی تمہید بھی بن ونجے. میلاد دا لفظ ایدا معنی ہوتا ہے پیدائش دا دن یا پیدائش دا وقت. میلاد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دے ذکر آ دن وڈے وڈے علماء اس حوالے نال پوریاں کتاباں لکھیاں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی پیدائش دا ذکر کرنا، لوکن جمع کرنا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات کمالات بیان کرنا اے میلاد ہوندا. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک پورا رسالہ میلاد دے موضوع ہوتے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے ولادت دے جشن دی خوشی مناونا دے حوالے نال لکھیا جہدا نام ہے حسن المقصد فی عمل المولد، جڑا الحاوی الفتاوی وچ بھی موجود ہے. اس رسالے وچ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بالکل ابتدا وچ ہی میلاد دی تعریف بیان کیتی ہے کہ میلاد جڑا مسلماناں وچ رائج ہے، صدیاں تو رائج ہے، ادا مطلب کیا ہے، میلاد دا معنی کیا ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کیتا کہ لوکن جمع کرنا، قرآن مجید دی تلاوت کرنا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دے وقت اور آپ دے بچپنے دے جڑے کمالات آئے ان روایتاں تے حدیثاں بیان کرنا، اور اس تو بعد لوکن کھانا کھوانا، ان سارے کما دا نا جڑا ہے اے میلاد ہے. میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا اردو میں بھی آپ لے کے چلیں. واقعی یہ کیونکہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں راشد بھائی کہ آج ہم جو کر رہے ہیں یہ میلاد ہی تو بنا رہے ہیں، الحمدللہ. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے واقعات بیان ہوں گے، یہاں نعتیں بھی ہوں گی، چلو کھانا نہیں تو چائے پانی تو یہاں بھی جاری ہے. تو گویا یہ میلاد منانا، بہت سارے لوگ اس میں مسکنسیپشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ کرنا کیسا ہے. تو آپ ماشاءاللہ علماء کرام کے حوالے سے اور ان کے فرامین بھی سنا رہے ہیں اور اصول بھی بتا رہے ہیں. قرآن و حدیث کے ذریعے بھی ہم آگے بات کریں گے، بلکہ بخاری شریف کی وہ روایت بھی آج ہم نے سننی ہے کہ جب نبی پاک کے دشمن نے پیارے آقا کی آمد کی خوشی منائی تو اس کو قبر میں جب راحت مل رہی ہے. ناظرین بہت خوبصورت ٹاپک ہے، آپ کے گھر میں بھی ایک میلاد کا سما ہو جائے اور سب مل کر میلاد مصطفیٰ اور نبی پاک کی ولادت کا ذکر خیر کرے. تو جی میں چاہوں کالز بھی کرتے رہیے گا، انشاءاللہ آپ سے بھی بات کریں گے. تو اب اگلا جو آپ کی گفتگو ہے میلاد کے حوالے سے آپ اردو میں لے کے چلیں. پھر ہم نے یاد رہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا مبارک کا ذکر ہوا ہے، پھر نبی پاک کے مبارک والد کا ذکر خیر کریں گے. حضرت عبداللہ کیا کمال کی ہستی تھے، پھر ان کا نکاح کیسے ہوا بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ سبحان اللہ یہ کیسا حسین اتفاق ہوا. اور پھر وہ گھڑی جب آئی سبحان اللہ، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. اعلیٰ حضرت بھی کمال ہیں. دیکھیں نا میلاد پر بات کرنا، نبی پاک کی ولادت کا ذکر کرنا اپنی جگہ، ایگزیکٹلی اس گھڑی پر تو سلام بھیجا ہے. اللہ اکبر، وہ دل کی کہتے ہیں کلیاں کھل جاتی ہیں. کیا کمال کی بات لکھی کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، بولو جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. یہ وہ جو مبارک جگہ بھی دیکھیں ہماری مجلس مدری چینل نے آپ کے لیے دیدار بھی کرا دیا کہ یہ وہ خاص مقام ہے. بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو گھر تھا جہاں کونین کے والی جگمگاتے ہوئے تشریف لائے، اور یہ خاص وہ مقام ہے جب 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت نبی پاک کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی. مکہ مکرمہ میں حرم پاک کے قریب یہ جگہ ہے اور اس کو اب لائبریری بنا دیا گیا ہے. سبحان اللہ. یقین کریں میں کہنے والا تھا اور ہماری مجلس نے دکھا دیا کہ وہاں جا کر یہ شعر پڑھنے کا جو مزہ ہے نا کہ جس سہانی گھڑی
گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. انشاءاللہ مزید اس موضوع پر بات کریں گے ولادت گاہ کے حوالے سے. جی پہلے میلاد کے چیپٹر کو کمپلیٹ کرتے ہیں کہ میلاد منانا اس کے بارے میں علماء کا اور ہمارے فقہا کا کیا موقف ہے؟ جی میلاد کے حوالے سے جس طرح میں نے ذکر کیا، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورا رسالہ تحریر فرمایا حسن المقصد فی عمل المولد، اور اس میں میلاد کی تعریف اور اس کے سارے معمولات کو ذکر فرمایا. اسی طرح امت کے ایک بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی ایک رسالہ تحریر فرمایا مولد العروس کے نام سے، اور اس میں میلاد کی برکات کو ذکر کیا. اسی طرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں، محقق اہل سنت ہیں اور اعلیٰ حضرت سے پہلے کے بزرگ ہیں، کافی آپ کی تصنیفات ہیں، مشکات شریف کی آپ نے شرح بھی لکھی ہے، آپ نے بھی ایک پوری کتاب لکھی، اس کا نام ہے المورد الروی فی المولد النبوی. یعنی یہ میلاد کتنا شاندار ٹاپک ہے اور کتنا شاندار عمل ہے کہ امت کے بڑے بڑے فقہا جہاں دین کی دیگر مسائل کو بیان کرتے ہیں، میلاد کے حوالے سے پوری کتابیں تحریر فرماتے ہیں. اس کتاب میں ملا علی قاری نے بڑی پیاری بات ذکر فرمائی کہ میں نے کتاب لکھی کیوں. آپ ابتدا میں فرماتے ہیں کہ جب میں نے ظاہری طور پر مالی اعتبار سے اپنے آپ کو اس قابل نہ پایا کہ میں لوگوں کو جمع کر کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں کھانا کھلاؤں، دعوت کروں، جب میں ظاہری دعوت کرنے سے عاجز اپنے آپ کو جب میں نے پایا تو پھر میں نے ایک مانوی اور روحانی دعوت کا اہتمام کیا جو کہ کسی زمانے اور کسی مہینے کے ساتھ خاص نہ ہو، زمانے کے اوراق پر باقی رہے. میں نے کتاب لکھ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا، تو آج تک اس کی برکات باقی ہیں. اس کا اردو ترجمہ بھی ملتا ہے، اور احادیث کی کتب میں بھی دیکھیں تو کئی روایات موجود ہیں جن میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اور آپ کے صحابہ نے بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے واقعات اور ان برکات کو بیان فرمایا ہے. تیسری صدی کے ایک بزرگ ہیں حضرت امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو امام بخاری کے شاگرد بھی ہیں، اور حدیث کی جو 6 مستند معتبر کتابیں ہیں، صحاح ستہ جن کو کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک کتاب ہے جامع ترمذی جو دورہ حدیث شریف میں پڑھائی بھی جاتی ہے، بڑی مبارک کتاب ہے. اب یہ میلاد کا تصور، میلاد کا لفظ کتنا پرانا ہے. یہ ہم جس صدی میں سانس لے رہے ہیں یہ 15ویں صدی ہے، اور جن بزرگ کا میں حوالہ پیش کر رہا ہوں یہ 3ری صدی کے ہیں، یعنی تقریباً 1200 سال پرانے بزرگ ہیں، امام بخاری کے شاگرد ہیں. امام ترمذی نے جامع ترمذی شریف میں ایک پورا چیپٹر قائم کیا، اور اس کا عنوان، اس کا ٹائٹل کیا تھا؟ باب ما جاء فی میلاد النبی. یعنی یہ وہ چیپٹر ہے جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور آپ کے میلاد سے متعلق احادیث کو روایت کیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ساری باتوں کا خلاصہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یوں بیان کیا ہے کہ عام لفظوں میں یوں سمجھے میلاد ہوتا کیا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے کے معاملات جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات کا ظہور ہوا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت کے واقعات، آپ کے بچپنے کے واقعات، آپ کا جو رضاعت کا ایک لمبا پیریڈ تھا جو حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گزرا، اور اس وقت جو برکات ظاہر ہوئیں ان کو بیان کرنا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات اور خصائص کو بیان کرنا، خواہ نظم کی صورت میں ہو، خواہ نثر کی صورت میں ہو، خواہ تنہائی میں ہو، خواہ اجتماع کر کے ہو، خواہ بیٹھ کر ہو، خواہ کھڑے ہو کر ہو، ان تمام اعمال و اذکار کو میلاد کہا جاتا ہے. واہ واہ واہ، مجھے تو نیازی صاحب کا وہ شعر یاد آ گیا. کیا خوبصورت بات وہ لکھتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. آگے لکھتے ہیں، آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے. ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. وہ کتنی برکات نصیب ہوتی ہیں. امت کے ایک بہت بڑے محدث ہیں امام احمد کسلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو شارح بخاری بھی کہلاتے ہیں. آپ نے عربی زبان میں کئی جلدوں پر ایک کتاب لکھی ارشاد الساری کے نام سے، جو بخاری کی شرح ہے. آپ کی ایک ان سیرت کے مزار پر ہماری حاضری بھی پچھلے دنوں الحمدللہ. کیا عظیم ہستی ہیں. جی ان کی ایک کتاب ہے سیرت کے حوالے سے المواہب اللدنیہ، بڑی شاندار کتاب ہے جس کی شرح امام عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ تعالی نے شرح زرقانی کے نام سے لکھی.
इस अल मवाहिबुल लदुनिया में इमाम अहमद कस्सलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब सरकार अलैहिस्सलाम की विलादत और मीलाद का जिक्र फरमाया तो वहाँ पर इस बात को बयान किया कि ये सदियों पुराना मुसलमानों का अमल है कि इस मुबारक महीने में जो सरकार अलैहिस्सलाम की विलादत का महीना है रबीउल अव्वल, इसमें खुशियाँ मनाते हैं, इज्तिमाआत का सिलसिला होता है, लोगों को खाना खिलाया जाता है और ये बड़ा महमूद अमल है। आप फरमाते हैं ये इतना मुजरब अमल है, यानी सरकार अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी में मुसलमानों को खाना खिलाना, सदका व खैरात करना, ये इतना शानदार अमल है कि मिलाद मुस्तफ़ा की बरकत से सारा साल अमान में गुजरता है। और इख्तिताम पर आपने गुफ्तगू के इख्तिताम पर मुसलमानों को दुआ दी। वो मुसलमान जो मिलाद मनाते हैं उन्हें आपने दुआ अता फरमाई और सिर्फ रबीउल अव्वल की 12वीं शब ही को नहीं, रबीउल अव्वल के 12वें दिन ही को नहीं, बल्कि आपने फरमाया कि जो पूरे महीने रबीउल अव्वल के पूरे महीने की रातों को ईद बनाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे पर फजलो करम और रहम फरमाए जो रबीउल अव्वल सरकार अलैहिस्सलाम की विलादत के महीने की हर रात को ईद बनाए। वाह 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 जनाब, ये बुजुर्गों का तरीका। और खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम हर पीर को रोजा रखा करते और सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज की कि हुजूर आप हर मंडे को हर पीर को रोजा रखते हैं, इसके पीछे क्या राज है, सीक्रेट क्या है? तो सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया उसका मजमून कुछ इस तरह है कि पीर के दिन ही मेरी विलादत हुई थी। आज भी अहले मदीना, मदीने शरीफ, अल्लाह मुझे और आपको बार बार हाजिरी अता फरमाए, पीर वाले दिन मस्जिद नबवी शरीफ में आज भी दस्तरखान लगता है। आज भी अहले मदीना बड़ी तादाद में रोजा रखते हैं। अल्लाह सलामत रखिए अमीर अहले सुन्नत को, दावत इस्लामी के मदनी माहौल को, कि एक बार फिर इस सुन्नत को जिंदा किया गया, दावत इस्लामी में मदनी इनामात में शामिल कर दिया गया कि हर पीर को रोजा रखा जाए और उस सुन्नत पर अमल किया जाए। बल्कि आप देखते होंगे कि मदनी चैनल पर पीर वाले दिन बना जाते इफ्तार का बाकायदा सिलसिला होता है। लोग कहते भी होंगे ये आज कौन सी इफ्तार है, तो पीर वाले दिन नबी पाक का रोजा रखना ये गोया अपने मीलाद की याद को खुद जिंदा रखना या उसको बाकी रखना है। तो अल्लाह पाक हमें नबी पाक से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। ये भी मोहब्बत का तो तकाजा है ना एक्चुअली, जिससे मोहब्बत हो उसकी हर बात से मोहब्बत होती है। अल्लाह पीर के रोजे का जो आपने इरशाद फरमाया, इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो आशिक मदीना भी हैं और सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह का कैसा अदब करने वाले हैं, दर्जनों वाक़यात आपके मिलते हैं। वैसे रिवायात में भी इस बात को जिक्र किया गया कि सारे दिनों में अफजल दिन जुम्मे का दिन है जिसको सय्यदुल अय्याम कहा जाता है। लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इंदिया और आपका मौक़िफ़ ये है कि पीर का दिन सबसे अफजल है। और इसकी वजह क्या है कि इसमें सरकार अलैहिस्सलाम की विलादत। क्या बात, जो आपने बात की ना पीर वाले दिन की, सैयदी आला हजरत का कलम कैसे खामोश रह सकता है। देखिए किसी को शेर याद आ रहा है, हमारे नातख़्वां को अगर याद आ जाए तो आला हजरत कहते हैं कि ठीक है जुम्मा जो है ना वो भी मक्के का, एक तो जुम्मे का दिन 70 गुना उसमें नेकियां मल्टीप्लाई हो जाती है। जुम्मा मक्के का हो तो 1 लाख और, तो कितनी नेकियां हैं। कहते हैं जुम्मा इबादत वालों के लिए, इबादत करने वालों के लिए वाकई ईद का दिन है, बहुत मुबारक दिन है। जिसको जुम्मा मक्के में मिल जाए वो वारे न्यारे हो जाते हैं उसके। मगर जो गुनाहगार है ना उनको आला हज़रत कहते हैं मुजरिमों, तुम्हें पता है कि पीर का दिन वो भी मदीने का, वो बड़ी ईद का दिन है। आप कहते हैं जुम्मे मक्का था ईद अहले इबादत के लिए, जुम्मे मक्का था ईद अहले इबादत के लिए। मुजरिमों आओ यहाँ ईद दोशंबा देखो। दोशंबा फारसी में पीर वाले दिन को कहते हैं। जुम्मे मक्का था ईद अहले इबादत के लिए, मुजरिमों आओ यहाँ ईद दोशंबा देखो। आइए कुछ कॉल्स लेते हैं और फिर इसी खूबसूरत टॉपिक को लेकर आगे चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदिब भाई सैयद कर रहा था कराची से। माशाल्लाह इस प्रोग्राम की जितनी, वैसे तो माशाल्लाह सारे सेगमेंट बड़े जबरदस्त होते हैं दीनी हवाले से मदनी चैनल के। तो आपका ये जो प्रोग्राम है इसमें वो मालूमात मिल रही है जो बहुत से लोगों के अक्सर को नहीं पता। बड़ी इजाफा हो रहा है इल्म में और अपने जो पढ़ी है सीरत की किताबें, इसके अलावा भी हमको मालूमात हासिल हो रही है। ये आप लोगों का एहसान है। जी, नीयत यही है कि जिस नबी पाक का कलमा पढ़ा है, जिनके हम गुलाम हैं, उनके बारे में तो पता हो। जितने लोगों के बारे में पता है और आका अलैहिस्सलाम के बारे में ना पता हो तो क्या फायदा। तो इंशाल्लाह इस सिलसिले के जरिए उम्मीद है और कुछ सीखेंगे। अगली कॉल दीजिए। मोहम्मद तैयब रजा तारी मियां वाली से बात कर रहा हूँ। हाजी अब्दुल हबीब साहब का जो जितना आलम तेरा परवाना चल रहा है माशाल्लाह बहुत ही सिलसिला है, इसको सुनकर दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा की शम्मा फिरोज़ा होती है। और आज तो माशाल्लाह हमारे अब्दुल रहीम भाई भी तशरीफ लाए हुए हैं, तो ये अल्लाह ताला इनको भी सलामत रखे, तो कि आपको भी सलामत रखे, कितने मदरी चैनल के मुबल्लिगीन है सबको सलामत रखे। तो खैर की इंतजाम
बहुत शुक्रिया। एक और कॉल दीजिएगा। मैं अस्मा तारिया बोल रही हूँ। प्यारे अब्दुल्ला भी बनकर आप मदीना शरीफ की जुदाई में बहुत दुबले हो गए। मैं आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करती हूँ कि आपको जल्द से जल्द मदीना बुलाए और आपके सदके हम सब घर वालों को भी बुलाए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह करे कि वाकई फिराके मदीना में जिसको कहते हैं कि वो है ना कबाब आहू में भी ना पाया मजा जो दिल के कबाब में, अल्लाह करे वो कैफियत नसीब हो जाए। अल्लाह आपके हुस्न ज़न से मुझे अच्छा बना दे। हाँ, आखिरी दुआ बड़ी प्यारी थी कि जल्दी जल्दी हाजिरी नसीब हो जाए। तो जनाब अब चलते हैं बहुत ही खूबसूरत हस्ती, और क्यों ना खूबसूरत हो, क्यों ना अरफा हो, क्यों ना आला हो, क्योंकि वो हमारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बात सुनी। उनके तमाम बेटों में सबसे ज्यादा वजी, शकील, खूबरू, सुभान अल्लाह, बावकार हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला। लाडले भी बहुत थे, प्यारे भी बहुत थे, और इनकी पेशानी में भी नूर मोहम्मद चमकता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इफ़्फ़त व पारसाई में यकताए रोजगार थे, बड़े नेक सीरत और बहुत कमाल की हस्ती थे। अच्छा, आपके लिए बहुत सारे रिश्ते आते थे मुख्तलिफ खानदानों से। बड़े बड़े कुरैश के कबीले के सरदार चाहते थे कि इतनी अजीम हस्ती, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का आपने क्राइटेरिया समझ लिया कि वो सरदार मक्का थे, उस जमाने के लीडर थे, लोग उनके वसीले से दुआएं मांगते थे। तो अब उनका यही ख्याल था कि इनका बेटा जो है वो हमारा रिश्ता उनसे हो जाए। तो बड़े बड़े खानदानों से रिश्ते आते थे, लेकिन हजरत जो है वो अब्दुल मुत्तलिब जो थे वो उनके लिए एक ऐसी औरत की तलाश में थे जो हुस्न जमाल के साथ साथ हसब व नसब और शराफत और इफ़्फ़त व पारसाई में भी मुमताज हो। अच्छा, अब एक अजब इत्तेफाक हुआ आपकी लाइफ में कि आप एक बार शिकार के लिए जंगल में तशरीफ ले गए, और मुल्क के शाम के कुछ यहूदी थे, जो ये यहूदी जो किताब का इल्म जानते थे ना, उनकी किताबों में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अलामतें भी मौजूद थी, निशानियां भी मौजूद थी, नबी पाक के खानदान के लिए भी निशानियां मौजूद थी। तो उन्होंने अपनी उन किताबों के जरिए, अलामतों के जरिए पहचान लिया कि यही नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हैं। अब उन्होंने सोचा कि इनको माअज़ल्लाह कत्ल कर दिया जाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम गोया वो अपने ज़ोम में समझे कि उनकी आमदी ना हो सके, तो उन्होंने मिलजुल कर एक प्लान बनाया कि किसी तरह जंगल में ही जो है इनको शहीद कर दिया जाए, इनकी जान ले ली जाए। अब जब ये प्लान किया, बड़ी जबरदस्त जमात तैयार की, मुसल्ला फौज गोया तैयार की, और एक बार हमला करें और अपना काम कर लें। लेकिन एक अजीब कहानी ये हुई कि वो जब हमला करने गए तो अचानक, जिसको कहते हैं ना, गैब की ऐसी मदद आई कि कुछ ऐसे सवार सामने आ गए कि जिन्होंने दुनिया के लोग नहीं नजर आ रहे थे। वो समझ गए कि ये गैबी और आसमानी मदद है या फरिश्तों के जरिए मदद की गई, और उन्होंने इनको इंटरसेप्ट किया, इनको मार भगाया और हजरत अब्दुल्ला की हिफाजत की। हजरत अब्दुल्ला की तो हिफाजत हो गई, मगर ये सारा माजरा जो है वो वहाब बिन मुनाफ, वो भी उस दिन जंगल में थे, वो भी बड़ी अजीम हस्ती है। और ये कौन है? ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाना जान है, ये बीबी आमना रदी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद हैं। इन्होंने ये मंजर देख लिया, उनको अपनी नेक और पारसा बेटी के लिए ऐसा ही रिश्ता दरकार था कि ऐसी नेक हस्ती कि जिसकी हिफाजत आसमानी ताकतों के जरिए की जा रही है और गैब से मदद होती है। तो अब इन्होंने रिश्ता जो है बीबी आमना का अपने कुछ दोस्तों के जरिए प्लान करके हजरत अब्दुल मुत्तलिब की तरफ भिजवाया, और आखिरकार हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी जैसी खातून की तलाश में थे, ये मुबारक जोड़ा जो है इनका निकाह हो गया। सुभान अल्लाह। अब जब निकाह हुआ और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो मुबारक नूर है भी आमना रदी अल्लाह तआला अन्हा के बतन अक़दस में मुंतकिल हुआ, 2 माह का भी हमल शरीफ था कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अब्दुल्ला को खजूरें लेने के लिए, बिजनेस था उनका, मदीने शरीफ भेजा या तिजारत के लिए मुल्क शाम रवाना किया। 2 रिवायतें मिलती हैं। मगर वापस लौटते हुए मदीना मुनव्वरा में जो एक ननिहाल था, हजरत वालिद का जो ननिहाल था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का जो ननिहाल था, बनु अदी बिन नज्जार में 1 माह बीमार रहे, और 25 बरस की उम्र में, अभी नबी पाक दुनिया में आए नहीं है, और 25 बरस की उम्र में हजरत अब्दुल्ला जो है वो दुनिया से तशरीफ ले गए, आपका विसाल हो गया। ये भी एक ऐसी बात है कि जो कौनैन के वाली हैं, रब के हबीब हैं, जिनके लिए कायनात बनाई गई है, लेकिन ये कैसी आजमाइश है कि अभी दुनिया में बाकायदा तशरीफ नहीं लाए हैं और वालिद का
انتقال ہو گیا. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ رہتی دنیا کے لیے ایک میسج ہے کہ وہ لوگ جو کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بے سر و سامان سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے، پیارے آقا کی سیرت ایسا لگتا ہے کہ سب کے لیے بہت کچھ رکھتی ہے. نبی پاک کی سیرت سے سب کے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہے. تو 25 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ دنیا سے تشریف لے گئے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی تدفین بھی مدینہ منورہ میں ہوئی. تو آپ غور کریں کہ مدینہ نبی پاک نے ہجرت کر کے جانا تھا، مگر آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد صاحب کی جو تدفین ہے وہاں ہوئی. میں چاہوں گا دیگر مبلغین بھی اب تک جو گفتگو ہوئی ہے اس کو مختلف زبانوں میں بھی بیان کریں، پھر آپ کی کالز لیں گے اور پھر ہم چلیں گے خاص اس گھڑی کی طرف، خاص اس لمحے کی طرف کہ جب کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے. تو اس وقت کیا واقعات ہوئے. اختر بھائی کچھ آپ ہمارے پشتو دعوت اسلامی کے ماشاءاللہ پیار کرنے والے مدری چینل کے ویورز کو کچھ بیان کریں. الحمدللہ زما خوگو اسلامی رونو مدنی چینل کتون کو څنګه چې عبدالحبیب بھائی زمونږ راشد بھائی تاسو له ټوله کیسه تیره کا چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم څومره په عزت باندې لویه رشته دی له ملاو شوې ده. حضرت سیدنا عبدالمطلب رضی الله تعالی عنہ او داسې موږ له د علم خبرو اوس موږ له معلوم ولګېدې چې په غار حرا کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم نه مخکې ساسو نیکه به هلته تلو، هلته به هغه عبادت کولو او دومره مطلب شریعت چې کوم حکم دی هغه تاسو په هغې باندې به عمل کولو. دغه زما خوږو اسلامي وروڼو مدني چینل کتونکو د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د آمد په معنی کې چې کوم چې میلاد مصطفی مونږ جوړو الحمدلله د هغې باره کې تاسو زمونږ علما نه واورېدل. علامه جلال الدین سیوطي، علامه ترمذي، امام ترمذي علیه رحمه چې څومره روایتونه دي دومره هغه ملاو شوي دي الحمدلله چې څوک چې میلاد مصطفی صلی الله علیه وسلم جوړی الله تبارک وتعالی په ټول کال کې هغه په کورونو باندې د هغه په ښار د په ملکو باندې خپل رحمت راوړی، د هغه په رزق باندې الله تعالی برکت پکې اچي. او دا نننۍ خبره نه ده، دا لوی لوی علما الحمدلله خپل کتاب کې میلاد مصطفی صلی الله علیه وسلم خپل یو ټول باب لیکلی دی. الله تبارک وتعالی موږ له میلاد مصطفی صلی الله علیه وسلم جوړولو توفیق راکړي. او د هغې وجه هم دغه ده چې څنګه د میلاد به موږ خبره کوو دونه نبی پاک صلی الله علیه وسلم د ژوند خبره به کوو، او چې څومره د ژوند خبره به کوو دومره د هغې په سیرت باندې به انشاءاللہ موږ عمل کوو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ہمارے نعت خواں بھی تیار رہیں، اگر مختلف زبانوں میں کچھ اشعار سنا سکتے ہوں کسی زبان میں تو وہ بھی ہمیں سنائیے گا. جی سندھی مبلغ کے پاس چلتے ہیں، ہمارے سندھی بھائی جو ہیں وہ بھی ریڈی ہو جائیں، ذرا دیکھیں کہ ہمارے سندھی مبلغ ہمیں کیا مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ پیارے آقا علیہ السلام جی ولادت جی حوالے سے ہماری پیاری گفتگو ہلی رہی ہے اور تمام والی پیارے انداز میں گفتگو جو آغاز کयो ہن کو پسند راشد بھائی والی پیارے انداز میں حضور علیہ السلام نے میلاد جی حوالے سے ہماری پیاری گفتگو فرمائی. تو جڏहिं راشد بھائی گفتگو کرن پا تو مکھے امیر سنت جو رسالو صوبے بہارا ان کے मां पंहिंजे ज़हन में दोहरायां पियो पियो त अमीर सुन्नत जेको वाक़ियो जेको आहे उन में पाण नक़ल फरमायो आहे वॾो प्यारो वाक़ियो. त अमीर सुन्नत ज़िक्र कयो उन के अंदरि त हिकिड़े आलिम साहब के प्यारे आका अलैहिस्सलाम जी विलादत जी उन में ज़ियारत थी ख्वाब जे अंदरि. तो उन आलिम साहब प्यारे आका अलैहिस्सलाम सां इहो सवाल कयो, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आशिक रसूल जेका आहिनि तव्हांखे चाहण वारा, तव्हां सां मुहबत करण वारा हर साल मिलाद शरीफ़ मल्हाईंदा आहिनि ऐं तव्हां सां मुहबत कंदा आहिनि, छा उन जो मिलाद शरीफ़ मल्हाइणु तव्हांखे पसंदि ईंदो आहे? अल्लाहु अकबर. त हिते प्यारे आका अलैहिस्सलाम केॾो प्यारो जवाबु इरशाद फरमायो त इरशाद फरमा, मुंहिंजा बंदा जेको असां सां मुहबत कंदो आहे असां उन सां मुहबत कंदा आहियूं. त असांखे खपे त असां जेका हर साल मिलाद मल्हाईंदा आहिनि उहो कॾहिं मिलाद छॾनि न, छो त मिलाद जो बरकतूं दुनिया जे अंदरि बि ज़ाहिर थींदियूं आहिनि ऐं इंतकाल खां पोइ क़ब्र जे अंदरि बि ख़ूब बरकतूं ज़ाहिर थींदियूं. یہ وہ عمل ہے جیسے ابھی ہمارے راشد بھائی نے بتایا کہ صدیوں سے جاری ہے. خود نبی پاک علیہ السلام اپنا میلاد جس طرح ہم نے کہا کہ وہ ہر پیر کو روزہ رکھنا، پھر صحابہ کرام بھی میلاد کی باتیں کیا کرتے. لیکن اگر آج بھی دیکھیں 1450 سال کم و بیش ہو گئے مگر دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں میلاد نہیں منایا جاتا، جہاں نبی پاک کے میلاد کی خوشی نہیں ہو رہی تھی. ہم جب یہ کلپس دکھاتے ہیں مدری چینل پر کہ آل اراؤنڈ دا ورلڈ، اچھا صرف پاک و ہند نہیں، عرب ممالک ہوں تو انگریز ممالک ہوں تو افریقہ ہو، میرا تو الحمدللہ آل اراؤنڈ دا ورلڈ سفر رہتا ہے. جس
محبت کے ساتھ، جس پیار کے ساتھ سارا سال ہی محفل میلاد لوگ مناتے ہیں، اور مولود شریف جس کو کہتے ہیں اور جس طرح پڑھتے ہیں، تو سبحان اللہ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت پیچھے ہیں. جس محبت سے وہ کرتے ہیں ان کا کیا کمال اور کیا انداز ہے. چلیں جناب، ہمارے بلوچستان والے بھائی بھی انتظار کر رہے ہوں گے، تو جناب کچھ فرمائیں آپ بلوچی زبان میں بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض خوبصورت انداز ہمارا ٹاپک گلکن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ سنگتا گفتگو کرے. اسے روایت سرے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نا کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے فک کہ ہر وقتا ننا زیبانگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا پیدا مننگنا ٹیم بس تو ای خناٹ کہ موسی جھنڈے دنیا ٹی نسب مسک اسی مشرقٹی اسی مغربٹی اور اسی جھنڈے کعبۃ اللہ نا چھتا نسب مس اوکام پد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا ٹی تشریف ہے سک. اور ننا زیبانگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ٹیم دا دنیا ٹی تشریف ہے تو عام چھنا دا تشریف اتف بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا جسم مبارک پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرما آخن تیڈی سرما خلوق ننا زیبانگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا مبارک پویا دیڈی تیل خلوق ننا زیبانگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا پوت مبارک تھڑو اور ننا زیبانگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کرو پاک صاف دا دنیا ٹی سجدہ نا حالت ڈی پیدا. پیدائش کے وقت کی خاص باتیں جو ہیں انہوں نے بلوچی زبان میں کہی ہیں، گھبرائیے نہیں، انشاءاللہ اردو میں بھی بیان کریں گے. اور واقعی وہ تو وہ باتیں ہیں کہ جب بھی سنیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. جی ہمارے ناتخواں اسلام ہے، کچھ ہمیں کچھ ہے تیاری مختلف زبانوں کی؟ انشاءاللہ پنجابی میں. کیا بات ہے، چلیں ایک دو شعر سنائیں پنجابی. درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. اور میں کچھ بھی نہیں جو تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں کچھ بھی نہیں جو تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں. میں سب کچھ ہاں، میں سب کچھ ہاں، میں سب کچھ ہاں جو میں تیرا ستاواں یا رسول اللہ. میں سب کچھ ہاں جو میں تیرا ستاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا کھاوا تیرا کھاوا تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. اور غلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نوں ویکھے، حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نوں ویکھے، حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نوں ویکھے. میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، آتا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مختلف زبانوں میں
میں نبی پاک کا ذکر خیر ہو رہا ہے تو صرف ملکی زبانیں کیوں، انٹرنیشنل لینگویجز کو بھی شامل کریں گے۔ بنگلہ زبان کے مبلغ نے ہمارے لیے بہت پیارا مدنی گلدستہ تیار کر کے بھیجا، ہم نے اس کو اردو سب ٹائٹل بھی کر لیا ہے تاکہ ہمارے اردو ناظرین بھی محروم نہ رہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ آئیے کسی اور زبان میں بھی اپنے آقا کا ذکر سنیں اور مزید دل میں محبت ہوگی، کیونکہ بات تو ذکر حبیب ہو رہا ہے، ذکر تو حبیب کا ہو رہا ہے، محبوب کی بات ہے، کسی بھی زبان میں وہ اچھی لگتی ہے۔ آئیے بنگلہ زبان میں کچھ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں سنتے ہیں۔ মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, মাদানী চ্যানেলের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান আলম তেরা পরওয়ানা, আজকের বিষয় হচ্ছে বিলাদাতে মুস্তাফা। নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম 12 রবিউল আউয়াল পৃথিবীতে আগমন করেছেন। এর পূর্বে কিছু নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছিল, আসুন সে সম্পর্কে আমরা শুনি। হযরতে আল্লামা শোয়েব হারিফিস রাহমাতুল্লাহ তাআলা বলেন, যখন নূরে মুহাম্মাদি হযরতে সাইয়্যিদাতুনা আমিনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার মাঝে স্থানান্তরিত হলো, তখন অনেক নিদর্শন প্রকাশিত হতে লাগলো। সমস্ত সৃষ্টি একে অপরকে সুসংবাদ দিতে লাগলো। জমিন এবং আসমানে ঘোষণা করে দেয়া হয়েছিল, হে আরশ, ভাব গাম্ভীর্যের চাদর জড়িয়ে নাও। হে কুরসি, গর্বের বর্ম অর্থাৎ পোশাক পরিধান করে নাও। হে সিদরাতুল মুনতাহা, খুশিতে আন্দোলিত হয়ে ওঠো। হে ভক্তিযুক্ত ভয় এবং প্রভাব ও প্রতিপত্তির আলো, তোমরা ভালোভাবে আলোকিত হয়ে যাও। হে জান্নাত, ভালোভাবে সজ্জিত হয়ে যাও। হে প্রাসাদের হুরেরা, তোমরাও উপর থেকে দেখো। হে রিদওয়ান, জান্নাতের দরজা খুলে দাও এবং হুর ও গিলমানদের প্রসাধনী দ্বারা সজ্জিত করে কায়নাতকে সুগন্ধিতে সুবাসিত করে দাও। হে মালিক, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দাও, কেননা আজকের রাত আমার কুদরতির ভান্ডারে লুকায়িত নূর এবং গুপ্ত রহস্য আব্দুল্লাহ থেকে পৃথক হয়ে হযরতে আমিনার দিকে স্থানান্তরিত হতে যাচ্ছে। আর যে মুহূর্তে এই নূর স্থানান্তরিত হবে তখন তার জন্য পরিপূর্ণ হয়ে যাবে এবং এই নূর লোকদের সামনে পরিপূর্ণ মানুষ রূপে প্রকাশিত হবে। আলা হযরত বলেন, তেরে খুলক কো হক নে अजीम कहा, तेरे खिल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक हुस्न अदा की कसम। নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগমন পূর্বে চতুষ্পদ প্রাণী নিজেদের মধ্যে কথাও বলেছিল। হযরতে আমিনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনি বলেন, আমি দেখলাম যে 3টি পতাকা উত্তোলন করা হলো, একটি পূর্বে, একটি পশ্চিমে এবং একটি কাবাতুল্লাহ শরীফের ছাদের উপরে, এবং সে পতাকা উত্তোলন অবস্থায় ছিল। এবং তিনি বলেন, ইতবৎসরে আমার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি পৃথিবীতে আগমন করলেন। আমাদের প্রিয় আকা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দুনিয়াতে আগমন করলেন সে সময় তিনি সিজদারত অবস্থায় ছিলেন এবং আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলার দরবারে এই দোয়া করতেছিলেন, রব্বি হাবলি উম্মতি। আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা আমাদের সকলকে প্রতি বছর 12 রবিউল আউয়াল জশ্নে বিলাদাতে মুবারক উদযাপন করার আল্লাহ তাআলা তৌফিক দান করুক। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি सुभान सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह अल्लाह हुजूर की बात है, मरहबा रंगो नूर की बात है। जब भी बात करो जो है ना, कोई भी जबान में बात करे वो अच्छा ही लग रहा होता है। चले बंगला जबान के हमारे नाजरीन सुन रहे होंगे, आपकी दिलजोई के लिए मैं दुरूद पाक की एक फजीलत बंगला जबान में ही बयान कर देता हूं, गलती हो तो माफ कर दीजिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद करें, तुमरा तुमादेर मजलिस के अमार प्रोती दुरूद पाक कोरे सुज्जोतो करे सुज्जितो करे नो कनोना तुमादेर ए द्रुद पात कियामतेर दिन तुमादेर जुन्नो नूर होबे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका माना यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान जिसका मजमून है कि अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता किया करो कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना कल बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। नूर चाहिए तो दुरूद पाक पढ़ते रहा करो, दुरूद पाक की आदत डालें। चले मुख्तलिफ जबानों में नात हुई है तो आप बलोची जबान वाले भी सोच रहे होंगे तो आज 2-3 शेर में इंशाल्लाह बलोची जबान, बरावी जबान इंशाल्लाह। तो आप गलती हो तो इस्लाह भी कर दीजिएगा। वो ज़हनी आजमाइश में पढ़ी थी तो आज फिर पढ़ते हैं इंशाल्लाह, कोशिश करते हैं। कान बीना दरा, कान बीना दरा, कान बीना दरा,
چلو نبی پاک کے در آئے ہائے چلے نبی کے در پر کان نبی نا درا کان نبی نا درا روح پیچھے نرے کان نبی نا درا ای برو فٹ پدا کان نبی نا درا بس ارے دا دعا کان نبی نا درا کاش مرشد کنا کاش پائے کنے کان مرید کنا چل میرے مرید دیکھو تھوڑی تو میں بھی سمجھ گیا کان مرید کنا کان نبی نا درا کان مرید کنا کان نبی نا درا غوث و خواجہ رضا مرشدی اتار رے ہر ولی نا صدا کان نبی نا درا سارے اولیاء تو چاہتے ہیں نا چلو نبی کے در پر ہر ولی نا صدا کان نبی نا درا انشاءاللہ کہیں گے نا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ مزید اس خاص گھڑی کی طرف اس کے ذکر خیر کریں گے انشاءاللہ جی ماشاءاللہ سے مدنی چینل ایک بار پھر وہ سلسلہ لے کر آیا ہے جس کا ہمیں بہت دنوں سے انتظار تھا عالم تیرا پروانہ عبدالحبیب بھائی آپ سے میرا یہ سوال ہے اس سلسلے کا نام رکھنے کو کس نے مشورہ دیا تھا اور کس نے رکھوایا تھا نام بہت پیارا رکھا ہے عالم تیرا پروانہ اب یہ تو اصل میں بیسیکلی یہ نام تو پرانا سلسلہ ہے 5 سال پہلے یہ سلسلہ ہوا تھا اور اس کی کئی ایپیسوڈ ہوئی تھی اور تقریباً ماشاءاللہ اختر بھائی بھی تھے اس میں ارشد بھائی بھی تھے راشد بھائی بھی تھے تو اس زمانے میں جو مشورے ہوئے تھے اب ایگزیکٹلی تو یاد نہیں ہم سب نے مل کر ہی غور کیا تھا کہ ایسا نام ہو کیونکہ مختلف بولیاں ہیں مختلف زبان ہے تو پھر مل جل کے الحمدللہ مشورے سے ہی رکھا تھا اور یہ شعر چونکہ میری ایک خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا جملہ مل جائے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس سے لے لیا کرتے ہیں جیسے ہمارے اس میں بھی ذہنی آزمائش کے کچھ سیگمنٹ ہم ایسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا نام ہم کسی شعر کا حصہ لے لیں یا کسی محاورے کا حصہ لیں تو وہ یادگار سا بن جاتا ہے تو یہ وجہ تھی اس کی تو بہرحال الحمدللہ واقعی کمال کا نام ہے ایک اور کال دیجیے گا મારું નામ અહેમદ માન અત્તારી છે અબ્દુલ હબીબ સાહેબ મને તમારો સિલસિલો આલમ તેરા પરવાના બહુ ગમે છે અબ્દુલ હબીબ સાહેબ હું તમને આજના મોઝૂના મુનાસિબતથી એક શેર સંભળાઈશ जिस सुहानी घड़ी चमका तोयबा का चांद उस दिल अफरोज साद पे लाखों सलाम अब्दुल हबीब साहब ते मारी अटू ने अने मारा घर वाला अटू दुआ फरमाई दीजियो अल्लाह आपको आपके पूरे घर वाले को सलामत रखे और बरकतें नसीब फरमाए अब चलते हैं प्यारे आका अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले सिर्फ असहाब फील का वाकया नहीं हुआ यानी ऐसे ऐसे वाकयात हुए इस दुनिया ने वो कुछ देखा जो कई लोग तो अनबिलीवेबल वो वाकयात थे समझ ही नहीं आ रहा था कि गोया होने क्या जा रहा है अब जरा सुनते जाइए कि जिस तरह सूरज निकलने से पहले सितारों की रूपोशी हो जाती सूरज आता है तो सितारे गायब हो जाते हैं क्योंकि सूरज के आने का वक्त आ गया सुबह सादिक की सफेदी और शफक की सुर्खी सूरज के निकलने की खुशखबरी देती है कि अब उजाला हो रहा है अब सूरज की आमद होने लगी है इसी तरह जब आफताब रिसालत के तुलू का जमाना करीब आया जब नबी पाक की जलवागरी का वक्त करीब आया तो बहुत जबरदस्त वाकयात दुनिया में होने लग गए जो सारी कायनात को झंझोड़ कर ये बिशारत दे रहे थे कि आफताब रिसालत के तुलू होने का वक्त हो रहा है आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा सिक्का चलेगा आलम ने रंग बदला आलम ने रंग बदला आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत
اٹھی ہے نیا اجالا صبح شب ولادت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ جو اصحاب فیل کا واقعہ ہوا تھا، ناظرین یاد ہوگا اگر جنہوں نے پچھلا پروگرام دیکھا ہے، نہیں دیکھا تو پلیز دوبارہ وہ پروگرام دیکھیے گا تاکہ آپ اس سیکوینس کے ساتھ پیارے آقا کی سیرت کو سمجھ سکیں اور جان سکیں. تو اصحاب فیل کا جو واقعہ ہوا تھا وہ 55 ڈیز پہلے، 55 دن پہلے ہوا تھا پیارے آقا کی ولادت سے. لیکن یہ ایک ہی واقعہ نہیں تھا، بہت سارے ہسٹوریکل انسیڈنٹس ہوئے، شاندار واقعات ہوئے. مثال کے طور پہ ناگہاں باران رحمت، ایسی شاندار بارش اور اتنی بارش ہوئی کہ عرب کی سرزمین سرسبز ہو گئی. ریگستانی علاقہ ہے، وہاں اتنی بارشیں نہیں ہوتی تھی، مگر نبی پاک کی آمد ہونی تھی نا تو ہر طرف بارشوں کا سلسلہ ہو گیا اور عرب کی زمین جو ہے وہ سرسبز ہو گئی. کارپٹ بچھایا جاتا ہے نا کسی کی آمد کے لیے، کارپٹ بچھایا جاتا ہے، نبی پاک کی آمد ہے تو سبزہ ہو گیا. سبحان اللہ. اچھا آگے چلیں. برسوں کی خشک سالی دفع ہو گئی، پورے ملک میں خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا. ابھی تو نبی پاک کی ظاہری جلوہ گری نہیں ہوئی اور خوشحالی کا دور آ گیا. سبحان اللہ. اچھا بتوں کا منہ کے بل گر جانا. فارس میں یعنی ایران جس کو ہم کہتے ہیں، اس زمانے میں فارس جو وہ ایریا تھا پورا، وہاں مجوسیوں نے، آگ کی پوجا کرنے والوں نے، فائر ورشپر جو تھے، انہوں نے آگ جلائی ہوئی تھی اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ 1000 ایئرز سے 1000 سال ہو گئے وہ آگ نہیں بجھتی تھی. وہ کوئی نہ کوئی انتظام رکھتے تھے کہ وہ آگ نہیں بجھنے دیتے تھے. مگر نبی پاک کی ولادت کا جب وقت قریب آیا تو وہ 1000 سال کی جو جلی ہوئی آگ تھی وہ ایک لمحے میں بجھ گئی. 1000 سال کی روشن شدہ بجھی آتش، یہ کفر و شرک کی آتش بجھانے آئے. 1000 سال کی روشن شدہ بجھی آتش، 1000 سال کی روشن شدہ بجھی آتش، یہ کفر و شرک کی آتش بجھانے آئے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا. کسرا کا ایک محل، یعنی کسرا اس زمانے کے بادشاہ جو اس ایریا کے تھے ان کو کہا جاتا تھا، ان کے محل میں زلزلہ آیا اور اس کے 14 کنگرے منہدم ہو گئے. اچھا یہ جو کسرا کا محل تھا یہ ہم نے بعد میں مدنی چینل کے لیے ریکارڈ بھی کیا. یہ عراق میں ایک شہر کے اندر ہے اور وہاں جب ہم گئے تو باقاعدہ ان کے محل کی جو دیواریں تھی اس پہ باقاعدہ دراریں پڑ گئی. ایسا زلزلہ وہاں آیا تھا اور آج بھی یاد دلاتا ہے کہ نبی پاک کی آمد کے وقت یہ زلزلہ آیا تھا، کہ وہ جگہ آج بھی یاد دلاتی ہے کہ یہ اتنا بڑا محل تھا مگر اس کی دیواروں میں کریک پڑ گیا، 14 کنگرے جو ہے وہ منہدم ہو گئے. اچھا ہمدان اور کم کے درمیان 6 میل لمبا اور 6 میل چوڑا بحر ساوا تھا، وہ یکایک بالکل خشک ہو گیا، وہ پانی خشک ہو گیا. اچھا شام اور کوفہ کے درمیان ایک وادی سماوا تھی، اس میں خشک ندی تھی، وہ اچانک جاری ہو گئی. یعنی ڈیفرنٹ واقعات ہو رہے تھے دنیا میں. اچھا پھر اسی طرح سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عین ولادت کا وقت آیا نا تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن مبارک سے ایک ایسا نور روشن ہوا کہ بسرا کے محل روشن ہو گئے. بہت دور یہ ایریا ہے مکہ پاک سے، اور سبحان اللہ اب یہ مبشرات، یہ خوشخبریاں عالم کو گویا یہ خبر دے رہی تھی کہ مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا، مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے. مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا ایک بہت بڑی بدلی آئی، یعنی بڑا سا بادل کہہ لیں، جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے کی، یعنی گھوڑوں کی جو آواز ہوتی ہے وہ، اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی. اور پھر 3 شخص نظر آئے،
ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا تھا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت تھا، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ اس پانی میں دھویا گیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر ایک لمحے کے بعد میرے سپرد کر دیا گیا۔ یعنی نبی پاک کے پیدا ہوتے ہی مہر نبوت لگائی گئی۔ اور پیدائش کے وقت کیا ہوا ناظرین، ذرا وہ سنیے گا، کیا الفاظ استعمال کیے ہیں مفتی عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے، الفاظ ہی ایسے پیارے ہیں، ذرا سنتے جائیے۔ تاریخ عالم میں وہ نرالا اور عظمت والا دن ہے کہ اسی روز یعنی 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت عالم ہستی کی ایجاد کا باعث، گردش لیل و نہار کا مطلوب، خلق آدم کا رمز، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، بانی کعبہ کی دعا، ابن مریم کی بشارت کا ظہور ہوا، کائنات وجود کے الجھے ہوئے گیسوؤں کو سنوارنے والا، تمام جہان کے بگڑے نظاموں کو سدھارنے والا، یعنی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، سید الاسفیاء، اشرف الانبیاء، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے۔ دنیا میں اور بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، بڑی آلائشیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ، بہت کچھ مینج کرنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، رب کے حبیب دنیا میں آتے ہیں، پاکیزہ بدن، ناف بریدہ، ختنہ کیے ہوئے، خوشبوؤں میں بسے ہوئے، بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ یہ نبی پاک کی جلوہ گری کا منظر تھا، مگر دنیا میں والد نہ تھے کہ وہ بلائے جاتے۔ اب جناب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دادا تھے ان کو بلایا گیا، وہ طواف خانہ کعبہ میں مصروف تھے۔ جناب عبد المطلب آتے ہیں، یہ خوشخبری سن کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دادا نے اپنے پوتے کو سینے سے لگایا، کلیجے سے لگایا اور کعبہ شریف میں جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی، نام محمد رکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ اب دنیا میں جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ اب آگے کے واقعات سننے ہیں کہ پھر اس خوشخبری کو سن کر آپ کے چچا جو آپ کا باقاعدہ ایک دشمن تھا مگر اس کو کیا شرف ملا، اس نے جو کام کیا اس کو کیا اس کی وجہ سے راحت ملی، اور پھر اس پہ میلاد النبی کی دلیل کیا بنتی ہے، اس موضوع کو بھی لے کر چلیں گے۔ مگر ہم ایک اور زبان کو بھی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، انگلش ویورز بھی ہمارے ساتھ ہیں اور یہ انگلش جو یو کے اور یورپ میں مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے۔ آئیے ولادت مصطفیٰ کی بات، اپنے آقا کی بات، نبی پاک کا ذکر خیر انگریزی زبان میں بھی سنتے ہیں۔ گھبرائیے نہیں، انگریزی نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، ہماری مدنی چینل کی مجلس نے اردو سب ٹائٹل کا آپ کے لیے انتظام کیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے حبیب کی بات، اپنے آقا کی بات، اپنے محبوب کی بات کسی اور زبان میں سنتے ہیں۔ جی The world was in darkness and ignorance. There were no rights, no rules, and no morals. It was the rule of the jungle, the strongest, the wealthiest ruled, and there was no value for human life. And then arrived the mercy to the world, the essence and soul of our lives, the coolness and comfort of our eyes, the one whose face is more beautiful than the sunrise, the owner and distributor of paradise. Now slaves were being mistreated, tortured, overworked, with no status in society. They were considered worse than animals. But the arrival of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam and his beautiful teachings changed that. Slavery was abolished. The status of a slave was raised to such amazing heights that the leader of the faithful, Hazrat Umar Farooq radiyallahu ta'ala, Amir al-Mu'mineen, ruling millions of square miles, and yet he was calling a black Abyssinian slave my master and my leader. And Hazrat Bilal Baqamar radiyallahu ta'ala was given such honor and privilege in the court of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam that when the peaceful conquest of Makkah happened, Aka Kareem sallallahu alayhi wa sallam gave him permission to climb the glorious Kaaba, stand on the top and proclaim the azan, the call to prayer. Subhanallah. This was the status given to the slaves that Aka Kareem sallallahu alayhi wa sallam bestowed upon them. When it came to women, they were being mistreated. They were a commodity, a property. They were persecuted and tortured. Their life was a misery. Indeed, there was society that argued that they weren't human, they were actually a form of the devil. Daughters
were being buried alive. Mothers were being sold on the marketplace. And then Nabi Kareem sallallahu alayhi wa alihi wasallam gave light to this darkness. Daughters that were being buried alive, parents became proud of them. They were a blessing from Allah Azza wa Jal. And mothers who were being sold on the marketplace, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam said, the ultimate reward for good deeds was Jannah, was paradise. And the journey started at the feet of your mother. Subhanallah, the world was taken from darkness into light by the beautiful arrival of the best of creation, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu. जी माशाल्लाह, नबी पाक का जिक्र खैर अंग्रेजी ज़बान में भी सुना, और ज़बानों वाले पीछे कैसे रह सकते हैं। श्रीलंका में तामिल ज़बान बोली जाती है और हमें तमिल ज़बान में भी कुछ कॉल की गई है। आइए उस कॉल को सुनते हैं, उसमें क्या कहा है हमारे मदनी चैनल के व्यूअर ने। जी बात है जनाब। आलम तेरा परवाना जो है वो इन्होंने तमिल जबान में ट्रांसलेट करके भेज दी है। चले माशाल्लाह, एक और कॉल दीजिएगा। अब्दुल हबीब चाचा मन ठठे कांगला तो तव्हां संखे सिंधी में नात ॿुधायो। मन सुफियान छठा कांगला तव्हां जी कॉल जो ॾाढो शुक्रिया बाबा। इंशाल्लाह चचा बना दिया आपने। चचा तो आप अख्तर भाई को बोले चले, कोई बात नहीं, मैं भी चचा बन जाता हूँ। कोई बात नहीं, शायद उनकी जबान में एहतराम के लिए नहीं ठीक है, कोई मसला नहीं, चाचा भी ठीक है। दादा बोलने में दादा भी बन गया भाई, तो कोई हरज नहीं है, बच्चे हैं हमारे। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ एक दो शेर सिंधी जबान के। इन्होंने माशाल्लाह मुझे ज़हनी आजमाइश में कुछ ट्रेनिंग दी थी, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। एक और कॉल दे दे। माशाअल्लाह हाजी अब्दुल हबीब भाई, आलम तेरा परवाना सिलसिलो माशाअल्लाह बहु जारी व सारी है ने बहु माशाअल्लाह सारो उनी रियो है। मोई फरमाइश है के नात सुनाई दियो। हाणे बर कायो आका मदीने मिके, ये सुनाई दियो माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। वाकई ये तो जो कलाम है ना, ये मुझे भी नहीं अंदाजा था। जब मैंने पढ़ा तो इसके अल्फाज है ना, वो ऐसे दिल को टच करते हैं। एक तो अपनी ज़बान है, अपनी ज़बान से बंदा और ज़्यादा किसी अटैच हो जाता है। तो मैं इंशाल्लाह देखता हूँ, अगर मुझे वो लिखी हुई मिल गई, मुझे भी बहुत पसंद है, वरना आज नहीं तो अगले सिलसिले में मैं अभी सिंधी नाच जो है वो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और कॉल दे दें। मेरा नाम मोहम्मद रियान अत्तारी, मैं जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका से अर्ज गुजार हूँ। प्यारे प्यारे अब्दुल हबीब अंकल, माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल, आपका हर सिलसिला बहुत प्यारा होता है। आपकी गुफ्तगू का अंदाज ऐसा है कि दिल को लुभाता है। जब आपके सिलसिले देखते हैं तो दिल चाहता है देखते ही रहें। और आप तो कलाम भी बहुत प्यारे प्यारे पढ़ते हैं। आपका पंजाबी वाला कलाम मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेहरबानी करके उसके चंद अशआर सुना दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा उसको भी एक दो शेर का। चलें जनाब, अब मैं सिंधी कलाम मुझे मिल नहीं सका, कि वो कलाम वासी मुस्तफ़ा दे चमंदा दीवाना जा दीवाना इस तरह था वो, लेकिन अभी मुझे मिल नहीं रही। अगले किसी सिलसिले में इंशाल्लाह अगर आप एक दो शेर सुना सकते हो कोई कलाम। अच्छा चलें, कॉल्स हो गई। अब हम चलते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के बाद एक बड़ा कमाल का वाकया हुआ, और ये शायद कहते हैं ना, रहती दुनिया के लिए एक ऐसी मिसाल बनाना मकसूद था, एक ऐसी सुभान अल्लाह हिकमत हो गई। अब जरा ये देखिएगा कि वो वाकया हुआ क्या, कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के बाद आपके चचा अबू लहब जो था वो ये काफिर था, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का
पक्का दुश्मन भी था। ये तो वो बदबख्त है कि जिसकी आप यूं समझिए कि इसकी मजम्मत में कुरान पाक की पूरी सूरत जो है वो सूरह लहब जो है वो नाजिल हुई। तो अबू लहब को जब ये इतला मिली कि नबी पाक अलैहिस्सलाम यानी हजरत अब्दुल्ला के यहाँ बेटे की विलादत हुई है, तो वो अल्लाह का नबी समझकर नहीं, भतीजे की विलादत की खुशी में, जैसे खानदान में कोई बच्चा पैदा होता है तो सुवैबा लौंडी जो थी वो उसकी लौंडी थी, तो इस सुवैबा को फिर बाद में ये भी सआदत मिली कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को उन्होंने दूध भी पिलाया। तो सुवैबा ने जाकर अबू लहब को ये इत्तला दी कि आप तुम्हारे भाई अब्दुल्ला के यहाँ बेटे की विलादत हुई है। अब जब खुशी की खबर उसे मिली तो उसने अपनी शहादत की उंगली से या इस तरह इशारा करके उसको आजाद कर दिया। अब उसका समरा, उसका फायदा अबू लहब को क्या मिला, जरा गौर से सुनिएगा नाजरीन, कि उसकी मौत के बाद उसके घर वालों ने उसको ख्वाब में देखा और हाल पूछा तो उसने अपनी उंगली उठाकर कहा कि ये तुम लोगों से जुदा होने के बाद मुझे कुछ खाने पीने को नहीं मिला बजुज इसके कि सुवैबा को आजाद करने के सबब इस उंगली के जरिए कुछ पानी पिला दिया जाता हूं। यानी सख्त काफिर दुश्मन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस शख्स को भी विलादत के वक्त उसने एक गोया माल खर्च किया था ना। उस जमाने में प्रॉपर्टी होती थी, कनीज, गुलाम, पैसा, ये माल होता था, तो उसने माल खर्च किया। तो इस पर उलमा ने बड़ी जबरदस्त बहस की। क्या कहेंगे राशिद भाई? कई उलमा ने इस हदीस पाक को मिलाद के सबूत और मिलाद के हवाले से जो खुशी मनाई जाती है और सदका खैरात किया जाता है दलील बनाया है। इमाम इब्ने जज़री रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, आप देखें कि वो काफिर जिसकी मजम्मत में कुरान की पूरी सूरत नाजिल होती है वो अपने भतीजे की उस नीयत से खुशी करता है तो रब तबारक व तआला उसके अजाब में तखफीफ करता है। और ये सरकार अलैहिस्सलाम ही की खुसूसियत है कि सरकार अलैहिस्सलाम के सदके में एक काफिर पर अजाब में तखफीफ हो रही है। इमाम इब्ने जज़री फरमाते हैं कि जब काफिर होकर सरकार अलैहिस्सलाम की दुनिया में आने पर खुशी का इजहार करे और इस तरह का मामला करे और रब उसको ये जज़ा अता फरमाए कि उसके अजाब में तखफीफ हो, तो उस मुसलमान का क्या हाल होगा जो सरकार अलैहिस्सलाम का उम्मती है, अल्लाह को एक मानने वाला है। जब वो सरकार अलैहिस्सलाम के मिलाद की खुशी मनाएगा तो रब तबारक व तआला अपने फजल से उसको हिस्सा अता फरमाएगा और जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। और यही बात शबे विलादत में सब मुसलमान न क्यों करें जानो माल कुर्बान। क्या कमाल की उन्होंने तो बात की है कि वाए हम क्यों अपना जान और माल कुर्बान ना करें। शबे विलादत में सब मुसलमान न क्यों करें जानो माल कुर्बान। अबू लहब जैसे सख्त काफिर खुशी में जब फैज पा रहे। और इसी कलाम में आगे लिखते हैं ना, निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। शबे विलादत में सब मुसलमान न क्यों करे जानो माल कुर्बान। शबे विलादत में सब मुसलमान न क्यों करे जानो माल कुर्बान। अबू लहब जैसे सख्त काफिर खुशी में जब फैज़ पा रहे हैं। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना। शेर और बहुत प्यारा इस कलाम का। नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श के चांद आ रहे हैं। नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श के चांद आ रहे हैं। झलक से जिनकी फलक है रोशन, झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो
پشتو جی الحمدللہ زما خواگو اسلامی رڑو مدنی چینل کتن کو یہ یاد ہو گیا مجھے څنګه زمونږ عبدالحبیب بھائی الحمدللہ ډیر په تفصیل سره د میلاد خبرې وکړي الحمدللہ چې کوم شپه باندې نبی پاک صلی الله علیه وسلم پیدا کېدو ستاسو د ولادت شپه وه هغه شپه باندې د هغې نه مخکې څومره لوی لوی واقعات شوي وو چې دریای صحابه وه هغه بالکل اوچ سو او بل دریاو چې هغه همیشه جاری و هغه یو اوچ سو یو چې بالکل اوچ و هغې کې اوبه روانې شوې دغه شانتې په ایران کې زر کاله نه هغه خلک چې اور له بې خدای وي چې آتش پرست ورته وایي هغه زر کاله نه هغه اور چاره هغه مړ کېدو له پرېښودی نو هېڅ چریم چېرته مړ شوی نو څنګه چې نبي پاک علیه الصلاة والسلام په دې دنیا کې تشریف راوړو الحمدلله هغه زر کالو چې بل اور هغه مړ شو الحمدلله دغه شانتې زمونږ علما موږ دا خبره موږ اوس موږ دا واقعه واورېده چې نبي پاک علیه الصلاة والسلام چې په دنیا کې تشریف راوړو نو ابو لهب چې ستاسو په رشته کې چې ترو خو ډېر لوی کافر و زمونږ پښتو کې چې ورته وایي سور کافر و نو څنګه چې تاسو له دا ستاسو چې کومه خادمه وه چې نوکره ورته وایي هغه په خوشحالۍ راله او تاسو دا خوشخبري درته درکه چې ای ابو لهب مبارک شه ستا ورواره شوی دی د حضرت عبدالله زوی شوی دی ستا ورواره شوی دی نو ابو لهب ډیر خوشحال شو او په دې خوشحالۍ کې هغه چې کومه خادمه وه هغه ازاده کا یعنی ټومره لوی ازادي ورته هغه ستاسو آزاد دی او بیا عبدالحق محدث دهلوي رحمت الله تعالی علیه او نور علما دا خبره لیکلې ده چې ابو لهب چې مړ شو دا بیا چا په خوب کې وکړو تپوس یې نه وکړو چې ستا څه حال دی وی شپه رب په عذاب کې ما لکه خلاصه مفهوم درته عرض کوم البته چې د پیر رز راشي د ګل رز چې راشي انو زما دې ګوتې نه سې اوبه راځي چې زه اوس کما زما په عذاب کې لغوندې کمې راشي شیخ عبدالحق محدث دهلوي رحمت الله تعالی علیه دا خبره لیکلې ده چې په غور کولو خبره ده چې ابو لهب سخت کافر و د نبی پاک علیه الصلاة والسلام په خوشحالۍ کې چې خپله خادمه نوکرانی چې آزاده کا الله تبارک وتعالی هغه هم فیض ورکو هغه د نبی خوشحالي نه ده جوړه کړې هغه د خپل د ورواره خوشحالي جوړه کړې وه او یو کس چې مسلماني الحمدلله د هغه په زړه کې ایماني او بیا چې هغه یو عاشق رسولي او بیا چې هغه میلاد خوشحالي جوړی په هغه باندې به الله تبارک وتعالی سوره رحمتونه راوړی مونږ له ټولو له پکار دي اوس د میلاد میاشت خو نه ده خو میلاد شپاړس کېږي الحمدلله او میلاد مطلب هم دغه دی چې سوره د میلاد والا به خبرې کې دومره د هغې په عمل باندې به عمل کې انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے ایک جملہ خالی عرض کر دوں کہ میلاد کا تذکرہ اتنا ہی زیادہ ہوتا رہے گا تو اتنا ہی سیرت پر بات ہوگی جب سیرت پر بات ہوگی تو عمل کی طرف رجحان زیادہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلے جناب ہمارے سندھی مبلغ کی طرف چلتے ہیں کچھ سندھی زبان میں بھی پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں عبدالحبیب بھائی جڏهं کفر و شرک ऐं वहशत و بربریت جو اونداو पंहिंजी आबो ताब ते हुयो तॾहिं ॿारहे रबीउल नूर शरीफ़ ते मके मुकरमा जे शहर जे अंदरि ऐं सईदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जे मुबारक घर में अहिड़ो नूर चमकियो कि सॼी काइनात खे चमकाए छॾियो सुभान अल्लाह प्यारे आका अलैहिस्सलाम जे नूर जी आमद थियणी हुई त हुज़ूर अलैहिस्सलाम जे नूर जी आमद थींदे ई कुफ़र और गुमराही जा जेका ककर हुया सभु हटी पिया ईरान जे बादशाह किसरा जे महल ते ज़लज़लो अची पियो ऐं ईरान जो आतश कदो जेको बाह जी पूजा करण जो इबादत खानो हुयो 1000 सालनि खां उते बाहि ॿरे पई लेकिन प्यारे आका अलैहिस्सलाम जी जीअं विलादत थींदी आहे उहा 1000 साल वारी बाहि जेकी हूंदी आहे उहा बुझी वेंदी आहे सुभान अल्लाह ऐं जॾहिं प्यारे आका अलैहिस्सलाम जी विलादत थींदी आहे त काबे खे वजद अची वेंदो आहे ऐं काबे जे अंदरि जेतिरा बि बुत हूंदा आहिनि सभु पंहिंजे मुंहुं जे बल किरी पवंदा आहिनि ऐं हिते मूंखे आला हज़रत जेको शेर यादि अचे थो तेरी आमद थी के बैतुल्लाह मुजरे को झुका तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका और तेरी हैबत थी हर बुत थर थरा के गिर गया। यहाँ मुजरे से मुराद सलाम है यानी यहाँ सलाम के लिए झुकना अब इसको किसी और माना में भी इस्तेमाल किया जाता है लेकिन जो असल उर्दू का लफ्ज है इससे मुराद सलाम है और अदब में गोया बैतुल्लाह झुका सलाम के लिए झुका। पश्तो मुबल्लिग की तरफ जाने से पहले सिंधी नात की फरमाइश आई थी तो वो मैं 2 शेर इंशाल्लाह पढ़ देता हूँ। उम्मीद है कि हमारे सिंधी माड़ू जो है सिंधी भाई जो है वो भी खुश हो जाएंगे।
اسی مصطفیٰ جے وطن جا دیوانہ سکو تھا نبی جے سہن جا دیوانہ اسی مصطفیٰ جے وطن جا دیوانہ سکو تھا نبی جے سہن جا دیوانہ نبی جے حرم میں عجب جی چمک نبی جے حرم میں عجب جی چمک انہیں روشنی آئی چمن جا دیوانہ سی مصطفیٰ جے وطن جا دیوانہ سکوں تھا نبی جے سہن جا دیوانہ سی مصطفیٰ جے وطن جا دیوانہ. انشاءاللہ ضرور جائیں گے. ہمارے مبلغ ہیں بروئی زبان میں بھی براہوی زبان میں بھی، ان سے بات کریں گے. ایک دو کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے. جی جی مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب، ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ ہم بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں، اور میں محمد ظفر بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. تو جو آپ نے ہماری براوی زبان میں نعت شریف پڑھی ہمیں بہت ہی پسند آیا اور ہماری بہت حوصلہ افزائی ہوئی اس سے. جزاکم اللہ خیر. ماشاءاللہ جی، اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر زبان بولنے والے اسلامی بھائی جو ہیں وہ سب ہمارے ساتھ شامل ہوں. ابھی تو ہم نے عربی زبان، پیارے آقا کی زبان میں بھی ولادت مصطفیٰ کے بارے میں جاننا ہے، اور آج ہمارے دو سیگمنٹس بھی آج سے ہم شامل کر رہے ہیں پروگرام میں، جس میں کیا سراپا میرے حضور کا ہے، نبی پاک کے مبارک چہرے کی طرف، مبارک سراپے کی طرف بھی ہم چلیں گے. اور ایک اور اس کے بعد سیگمنٹ ہوگا، اور وہ سیگمنٹ ہوگا انشاءاللہ سنت رسول اللہ کی. یہ دونوں انشاءاللہ سیگمنٹ بھی شامل کرنے ہیں. اور ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی تو کچھ بات ہی نہیں ہوئی ہے. وہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، یہ ہر بار سمجھ آتا ہے. زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، آقا جو دیکھے سبھی تیرے قدموں میں پڑے دیکھے. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. انشاءاللہ مزید اس ٹاپک کو لے کے چلیں گے. چلتے ہیں بلوچی مبلغ کی طرف. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. منوں کی گفتگو جاری ساری اسک تو ہم گفتگو نہ یہ آغاز کیوا سے شعر سے کہ مصطفیٰ پن ہنینے استنا دارو ارے، چار کنڈان دا جہانا پھلنا خوشبو ارے. ہراٹندنا زیبانگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ولادت مسک تو اللہ اکبر کبیرہ عام چھناتا دا حالت مرے کہ افتا ابوے خوشخبری تیرے کے اے باوے نے مارز مسنے برک. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم والد محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بندگان محالف دا دنیاغان فوت مسک تو بندگا گھنار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر بھلا ابا جان حضرت عبد المطلب خوشخبری تسو کی بر نے انہوں زیبا و نواسس مسنے. حضرت عبد المطلب او وقتا خانہ کعبہ ٹی طواف کنی ہے ٹیسک طواف موقوف کرے بسک اراغا نواسے خنا حفے خم خل پکھل کی انت سینہ غات خاتے درے تکابت اللہ شریفہ. کیا بات ہے، انہیں تدخا دعا کرے ہی کی تے او کام پت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا چاچا ہرا کافر سسک ہرا حضور منی توقع او نا لونڈی ثویبہ ہنا ابو لہب پارے کی برک نا علم نا اراٹی ان زیبا و چھناس پیدا مسنے. عبد المطلب بسک خوش مسک ہنہ خوشینا عالمٹی تینا غلامے تینا لونڈیے سویبائے تینا اورنا اشارت آزاد کرے پائے ہنک نے آزاد کرے کہ اینو کنا علم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نا اراٹی زیبا و چھناس مسنے. حضرت عبدالحق محدث دہلوی بعض خوبصورت ہوئی تا ذکر کرے فرمائے فی میلاد منائفوں کا بندگات لیکن بعض جوانوں بعض خوبصورت دلیل بخاری نا واقعاتی موجود رہے وہ دلیل دادے کہ ہمو کافر ہرانا مذمتنی قرآن مجید فرقان حمید نا پورا صورت نازل مسک ہرا پکا ہو کافر سسک اسلام منی توقع ہے او حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا ولادت نا خوشی تھی تینا غلام ثویبائے آزاد کرے تو کھنگام پت بنداگ تو گڑی خنار ابو لہب حرفر اے ابو لہب نی دنیا غان ہناس تو نی پاک کی نے گڑاس ملا یا ملی تف ابو لہب پائی کہ ہراٹی می دنیا غان ہناٹ کنے ہچو خیرس ملی تف لیکن ہراٹیم ای
تینا علم عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مارنا خوشیٹی ہرا تینا ای لونڈی سویبہ آزاد کرے سٹ ہمو نہ کنے بدل ملک کہ ہنہ اور نہ اشارغان ہر دشمبیا کنے مچ دیر ملک ہنہ ای دیت کنے و تو حضرت عبدالحق محدث دہلوی فرمائے فی کہ ہرا کافر اسک او حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا ولادت نا خوشی منائے فی اور دادے اونا جزا کھائنگا پد ملا تو حرام مسلمانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا میلاد منائے فی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا ذکر خیر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا میلاد بندگات ارخ کلی فی خیرات کیا نیاز کیا یقیناً کھائنگا پد بھی اوفتے ضرور بضرور اللہ تعالی دافتہ ضرور جزائے عطا فرمائے فی. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی روشن دلیل اس واقعے میں موجود ہے. ناظرین اب ہم چلیں گے عربی زبان میں. سبحان اللہ، ولادت مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ ہو اور انہی کی زبان میں ہو، جنت کی زبان بھی کہا جاتا ہے عربی زبان کو. سبحان اللہ، اور نبی پاک کی مبارک زبان ہے. آئیے دیکھتے ہیں وہ سیگمنٹ، اور اس میں بھی انشاءاللہ آپ کے لیے اردو سب ٹائٹلز ہوں گے. آپ دیکھتے بھی رہیے اور کوشش بھی کیجیے سمجھنے کی. جی. بشرى لهذا الكون إذ لاح الهدى في حقبة عمت بها الظلماء قد هل والدنيا تلوح ثغورها نورا وفي قسماتها لألاء اليوم يا صحراء قلبي هللي ولد الهدى فالكائنات ضياء. ولد الحبيب عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين، سيد الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين وخاتم النبيين، محمد صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول من عام الفيل سنة 571 للميلاد. فظهر في هذا اليوم المبارك أمر عظيم في الأرض، حيث انطفأت نار المجوس التي لم تطفأ منذ قرون طويلة، ورجمت فيه الشياطين، ونور سطع في كون ذلك الزمان بولادة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إن أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأت حين وضعته صلى الله عليه وسلم نورا أضاءت منه قصور الشام. وفي رواية أنها قالت لما وضعته خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب. سبحان الله، أي نور وسعادة وبركة أرسلها الله سبحانه وتعالى للكون بولادة حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه كنت صبيا في المدينة وكنت ألعب مع الصبيان لكنني أعقل، ففي يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادى يهودي على أطم من الآطام يا معشر يهود يا معشر يهود، فاجتمع اليهود حوله فقالوا ما الخبر؟ قال ظهر اليوم نجم أحمد، ظهر اليوم نجم أحمد. وقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ورد في التفسير الطبري يعني أهل الكتاب من اليهود والنصارى يعرفون أن محمدا رسول الله، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. أحبتي في الله ومشاهدي قناة مدني، الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولد محفوظا من كل عيب، ولد معصوما من كل خطأ، فهو رحمة للعالمين وخاتم النبيين. هذه ولادة من تصلي عليه الملائكة في السماء ويصلي عليه الله سبحانه عز وجل. فعلينا أيها الأحبة أن نصلي عليه دائما ونكثر من ذكره ونقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عربی زبان میں نبی پاک کی ولادت کا ذکر خیر ہوا، اور اب انشاءاللہ وقت ہوا ہے ایک بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ شامل کریں گے. کیا سراپا میرے حضور کا ہے.
پوشم میری سالس ہے عالم تیرا پروانہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سراپے کو ہم بیان کیسے کریں. نبی پاک کا جو حلیہ مبارک تھا وہ تو ایسا کمال کا حلیہ مبارک ہے کہ صحابہ باقاعدہ آپس میں بیٹھ کر اس کو ذکر خیر کیا کرتے. اس کے بعد تابعین کا یہ معمول رہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سراپے پر گفتگو کیا کرتے. پیارے آقا کے مبارک حلیے پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئیں، بڑے بڑے ابواب باندھے گئے، اور نبی پاک جیسا حسین و جمیل دنیا میں اور کوئی نہیں. یقیناً حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں سب سے زیادہ حسین تھے جب تک میرے آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے، مگر جب میرے آقا کی جلوہ گری ہوتی ہے تو کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں نا مولانا حسن رضا خان صاحب. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. کیا عظیم ہستی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. ناظرین، اگر کسی حسین سے محبت کی جاتی ہے، دنیا میں جو حسین ہوتا ہے نا وہ اچھا لگتا ہے، وہ پیارا لگتا ہے، اس سے محبت کرنے کو جی چاہتا ہے. مگر سچی بات یہ ہے کہ حسن بھی کمال کے درجے کو جب پاتا ہے جب وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر حاضری دیتا ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا باکمال بنایا، آپ جیسا حسین ساری دنیا میں کوئی نہ آیا. پنجابی شاعر کیا خوبصورت کہتے ہیں، ایڈا سوڑا نبی، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار ایہو جیا کوئی رب نے بڑھایا نہیں. دید میرے نبی دی ہے رب دا نظارہ، قسم خدا دی مینوں سب نالو پیارا. یعنی رب کی قدرت کا نظارہ دیکھنا ہے، رب کی قدرت کا اگر مظہر دیکھنا ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا بھی شعر ہے نا کہ جب بھی تصویر کی تعریف کی جاتی ہے نا تو بیسیکلی وہ مصور کی تعریف ہوتی ہے کہ خالق نے بنایا کیسا ہے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو. کیا کمال کا شعر ہے اعلیٰ حضرت کا. ہمارے نعت خواں ہمیں طرز میں بھی سنائیں گے اور یہ کمال کا شعر ہے. کہتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت، خامئے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامئے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. خامئے قدرت کا حسن دستکاری اپنے پیارے کی سواری، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری. ذرا سوچئے ناظرین، 1450 سال ہو گئے ہیں، دنیا کی کون سی زبان ہے جس میں نبی پاک کا سراپا بیان نہیں کیا گیا؟ آج بھی سنے تو بندہ دیوانہ ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے. ارے ابھی تو ذکر سنا ہے تو محبت اور سب کچھ قربان کرنے کو جی چاہتا ہے. دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ شاعر کہتے ہیں نا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ کیا خوش نصیب تھے صحابہ کرام جو شب و روز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ زیبا دیکھا کرتے تھے. نبی پاک کے سراپے کو بیان کریں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اور علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی دیدار مصطفیٰ کرنا چاہتا ہے تو پیارے آقا کے حلیہ مبارک کو پڑھ کر اس کو بار بار اپنے تخیل میں لائے، یعنی تصور جانا کرنا ہے. نبی پاک کے امیجنیشن اپنے دماغ میں لانی ہے، پیارے آقا کا دیدار کرنا ہے. تو حلیہ مبارک کو پڑھتا رہے، سنتا رہے، آنسو بہاتا رہے، درود پڑھتا رہے. انشاءاللہ جب شوق بڑھے گا تو وہ بڑے کریم ہیں، اپنا دیدار بھی ضرور کروائیں گے. شاعر لکھتے ہیں نا
کہ اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جن کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ حضور ساری زندگی آپ کا حلیہ پڑھتے رہے، سنتے رہے، سناتے رہے، ہم پر بھی شفقت ہو کہ اب وہ جلوائے زیبا ہمیں بھی نظر آ جائے۔ بڑا پیارا شعر سلسلے کے شروع میں پڑھا گیا نا، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میخانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ۔ آقا دیدار کی بھیک کب بٹے گی، منگتا ہے امیدوار آقا۔ آج بات کرتے ہیں ناظرین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بالوں کی۔ نبی پاک کے سر اقدس سے بات کو شروع کرتے ہیں، روز ہر سلسلے میں کسی نہ کسی ایک مبارک عضو کا ذکر کریں گے۔ نبی پاک تو وہ ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، سرتابہ قدم ہے، سرتابہ قدم ہے، تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، لب پھول، بدن پھول، زکن پھول، دہن پھول۔ اس نورانی آقا کا ذکر خیر تصور کرتے جائیے، ہو سکے تو اس سیگمنٹ کو ایک عشق بھرے انداز میں، اے کاش جس کو آپ کہیں کہ اشک بار آنکھوں سے، اے کاش تصور جانا میں ڈوب کر ہم کرنے میں اور آپ سننے میں کامیاب ہو جائیں۔ کوئی بعید نہیں کہ آج رات ہی کسی پر کرب ہو جائے۔ ہاں یقین کریں نبی پاک کے جلوے آج بھی عام ہیں۔ شاعر لکھتے ہیں نا، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ نبی پاک کے مبارک بال، منہ مبارک نہ گھنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ دونوں کیفیتوں کے درمیان تھے۔ اگر یہ کہا جائے عشق والی زبان میں کہ دونوں ہی کیفیتوں کو نوازا گیا تھا، نہ صرف گھنگریالے تھے نہ بالکل اسٹریٹ تھے، دونوں کے درمیان تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس بال پہلے کانوں کی لو تک، پھر شانوں تک خوبصورت گیسو لٹکتے تھے۔ نبی پاک کے گیسو مبارک کی کئی کیفیات علماء نے بیان کی کہ آدھے کان تک، کانوں کی لو تک، اور میکسیمم کا شان مبارک کو چھوتے تھے۔ اس سے نیچے نبی پاک کے بال رکھنا، مبارک گیسو رکھنا ثابت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان تینوں صورتوں کو اپنے دو شعروں میں بہت ہی نفیس و لطیف انداز میں بیان فرمایا ہے۔ آپ لکھتے ہیں، گوشت تک سنتے تھے فریاد اب آئے تادوش، کہ بنے خانہ بدوشوں کو سہارے گیسو، آخر حج غم امت میں پریشان ہو کر تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے گیسو۔ کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حج میں حجۃ الوداع کے موقع پر ان مبارک بالوں کو حلق کروایا، اور پھر سبحان اللہ صحابہ کرام میں یہ بال تقسیم ہوئے۔ یہ جو آج ساری دنیا میں منہ مبارک کی ہم زیارت کرتے ہیں، سبحان اللہ، یہ ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو حلق مبارک کروایا تھا اور صحابہ نے دیوانہ وار وہ بال مبارک حاصل کیے تھے، تو اعلیٰ حضرت کا تو تخیل کیسا ہے۔ اللہ پاک نبی پاک کے مبارک بال کی، مبارک منہ مبارک کا ہمیں دیدار بھی عطا فرمائے، ادب بھی نصیب فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر بالوں میں تیل مبارک ڈالا کرتے تھے، کبھی کبھی کنگھی مبارک بھی فرماتے۔ آخر زمانے میں بیچ میں سر کی مانگ بھی نبی پاک نکالتے تھے، اور آپ کے مقدس بال آخر عمر تک سیاہ رہے۔ سر اور داڑھی شریف میں 20 بالوں سے زیادہ بال سفید نہیں ہوئے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بھی بڑی عشق والی بات ہے۔ 20 بال، یہ کیسے بیان ہو گیا؟ یعنی صحابہ کرام نے جس ڈیٹیل کے ساتھ نبی پاک کا حلیہ بیان کیا ہے، دنیا میں کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں گزری ہے، ایک ایک چیز کو نوٹ کیا، گویا بال گنے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی شریف میں 20 مبارک سفید بال تھے۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا انداز تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے مقدس بال حج کے دنوں میں حلق کروائے تو بطور تبرک صحابہ کرام میں تقسیم ہوئے، اور اس کو بڑی عقیدت کے ساتھ
صحابہ کرام اور مبارک بالوں کو اپنے ساتھ رکھتے, اپنی جانوں سے زیادہ عزیز رکھتے, اور حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان مقدس بالوں کو ایک شیشی میں رکھ لیا تھا. جب کسی انسان کو نظر لگ جاتی یا کوئی مرض ہوتا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا اس شیشی کو پانی میں ڈبو دیتی تھی اور اس پانی سے شفا حاصل ہوتی تھی. سبحان اللہ, تبرک ہے, اور یہ شفا حاصل کرنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے. اگر آج بھی کوئی بوئے مبارک کو غسل دیتا ہے, اس پانی کو تبرک کے طور پہ رکھتا ہے, یا مبارک پانیوں کے مجموعے حاصل کر کے مریضوں کو دیتے ہیں, تو یہ تو صحابہ کرام کا انداز ہے. بہرحال نبی پاک کی کیا شان ہے, اور اسی بات کو سیدی اعلیٰ حضرت نے اس مبارک مانگ کا ذکر صلاۃ والسلام میں کس پیارے انداز میں کیا. آپ فرماتے ہیں لیلۃ القدر سے مطلع الفجر حق, مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. اور سیدی اعلیٰ حضرت کی اس دعا پر میں اپنے اس سیگمنٹ کو ختم کرتا ہوں, اور پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور عضو مبارک کی بات کریں گے کہ ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں, ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسو. ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں, ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسو. سبحان اللہ, کیا بات ہے. یقین کریں وہ ذکر خیر ہی ایسا ہے کہ نہ جی چاہتا ہے بات ختم کریں, جی چاہتا ہے وقت رک جائے, اور یہ ذکر کرتے رہیں, اور اسی ذکر میں کاش ہماری زندگانی صرف ہو جائے. آئیے اب ایک اور خوبصورت سیگمنٹ ہے. جب نبی پاک سے محبت کرنی ہے, ان کا ذکر سننا ہے, تو ان کی سنت پر بھی تو عمل کرنا ہے نا. محبت کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ محبوب کی اداؤں کو ادا کیا جائے. شروع کرتے سیگمنٹ سنت رسول اللہ کی. پوشم میری سالس ہے, عالم تیرا کیا بات ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے محبت یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. یعنی نبی پاک کے ساتھ جنت میں جانے کا جو راستہ ہے وہ سنت پر عمل کرنے کا راستہ ہے. لوگ آج کل سنت کو بڑا آرڈنری لیتے ہیں, کہتے ہیں سنت ہی ہے نا, فرض تو نہیں ہے. ارے اللہ کے بندو, غلام رسول کے لیے, ایک نبی پاک کے امتی کے لیے اس سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی کہ پیارے آقا نے یہ عمل کیا ہے. اچھا, ایک طرف فرما رہے کہ وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا, اور ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں. ایک طرف نبی پاک سے دوری کا راستہ ہے, ایک طرف ساتھ جنت میں جانے والا راستہ ہے. اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ سنتوں پر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا. آج کون سی سنت بات کریں گے؟ چونکہ آج بال مبارک کی ہی بات ہوئی ہے, تو آج جو کنگا کرنے کی سنت ہے, تیل لگانے کی سنت ہے, کچھ اسی پر ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے بال کیسے رکھنے چاہیے, نبی پاک کی سنت ادا کیسے ہو سکے گی. کچھ سنت کی اہمیت پر بھی بات کریں اور پھر اس سنت کے بارے میں بھی بتائیں. جی, تو صحیح بڑی پیاری حدیث سے پاک بیان کی تھی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. یعنی جس میری سنت نال میرے طریقے نال محبت کیتی اس میں نال محبت کیتی, اور جس میں نال محبت کیتی وہ قیامت وچ وہ جنت وچ میرے نال ہو سی. سنت دی بڑی اہمیت ہے, ہر مسلمان واسطے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت رکھنا ہے ضروری ہے, بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت ایمان دی شرط اول ہے اور ایمان دی جان ہے. قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شفا شریف وچ سنت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی اہمیت تے کلام کردے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نال سچی محبت دی کچھ علامتاں جنہاں نال انسان اس چیز کا فیصلہ کریں کہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت کرنا بھی سچا ہاں یا نہیں. وہ علامتاں بیان کرنا واسطے جد قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کلام شروع کیتا تے بالکل ابتدا وچ ارشاد فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نال سچی محبت دی پہلی علامت ہے یہ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی پیروی کیتی ونجے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی سنتاں تے عمل کیتا ونجے. انہی ایک اور مقام تے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر کیتا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت
ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਲਾਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ अलैहिस्सलाम ਦੀ सुन्नत नाल ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ। रब तबारक व तआला सन सुन्नत ते अमल करना दी तौफीक अता फरमाए। अमीर अहले सुन्नत कितना प्यारा जहन दें दिन कि सुन्नत ते अमल करना दी तरगीब देवें दिन कि इंसान जदन सुन्नत ते अमल करे सी, ख्वाह सुन्नत मुअक्कदा होवे सुन्नत गैर मुअक्कदा होवे, जदन सुन्नत ते अमल करना दा जहन बन सी ते इंसान वत वाजिब दी भी पाबंदी करे सी, जदन वाजिब दा पाबंद होसी ते फराइज विच भी इंशाअल्लाह कोताही ना होसी। अल्लाह ताला सन सुन्नत ते अमल करना दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला कुरान मजीद विच भी अपने बनियन सरकार अलैहिस्सलाम दी पैरवी करने दा हुक्म दिता और सरकार अलैहिस्सलाम दी सीरत आप दे अमल उसवा हसना यानी कि अच्छा नमूना करार दिता। अज दे प्रोग्राम विच असी सरकार अलैहिस्सलाम दी कुछ सुन्नतां सुनसां जिन्हां दा ताल्लुक वाला दी कंघी करना दे नाल है कि वालां च कंघी किंज करनी है। ते उलमा कई अहादीस दा खुलासा बयान कीता कि सरकार अलैहिस्सलाम दी सुन्नत मुबारक ये है कि इंसान सिर दे बिल्कुल विचकारों चीर कढ़ना चाहिए, यानी मांग कढ़नी चाहिए, विचों चीर बनाना चाहिए और जदन कंघी करना दी इब्तिदा करे तो सीधी तरफों कंघी दी इब्तिदा करनी चाहिए। तो सरकार अलैहिस्सलाम दा तरीका है भी है कि जुल्फां रखना जिस को मुमकिन होवे जिसदे वाल होंदे होन सरकार अलैहिस्सलाम दी सुन्नत अमल भी करना चाहिए। और सरकार अलैहिस्सलाम दी बड़ी प्यारी हदीस है कि जिदे वाल होन, वाल भी अल्लाह तबारक व तआला दी बड़ी नेमत है, जिसने वाल दी नेमत मिलती है तो इस नेमत दी कदर होनी चाहिए। सरकार अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया कि जिदे वाल होन वो इन्हां दी इज्जत करे। वालां दी इज्जत दा तरीका है कि इस विच कंघी कीती वजे, तेल वगैरह लाया वजे। तेल लाउणा दा जिहड़ा तरीका उलमाए किराम बयान कीता मुख्तसर अंदाज में बयान करे ना कि सब तो पहलो उल्टे हाथ दी हथेली उत्ते थोड़ा जिहा तेल लैके जिहड़ी सीधी अख उत्ते वाल होंदे जिन्हां भरबट्टे भी आखदे इहदे उत्ते तेल लाउणा चाहिए। वत उल्टी अख दे उत्ते जेड़े वाल हैं इन्हां उत्ते तेल लाउणा चाहिए। वत सीधी अख दे जेड़े वाल होंदे जिन्हां अबरू भी आदन पलकां भी आदन इन्हां उत्ते तेल, वत उल्टी अख दे पलकां उत्ते तेल लाउणा चाहिए। वत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के पूरे सिरां उत्ते तेल लाउणा चाहिए। उमूमन औरतां ते तेल लैनी है लेकिन आदमी नहीं लैंदे, शायद शर्माउंदे होसन। हालांकि तेल लाउणा जिस तरह औरतां वास्ते दुरुस्त है और सवाब दा काम है, सरकार अलैहिस्सलाम दी सुन्नत ते अगर अमल दी नीयत होवे इंजी मर्दां वास्ते भी सुन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला सुन्नत सन अमल करने दी तौफीक अता करे। माशाअल्लाह, बड़ी प्यारी बात की कि बालों का इकराम करना चाहिए। नबी पाक की हदीस पाक हमने सुनी जिसका मजमून है कि जिसके अल्लाह ताला ने जिसे बाल दिए हैं उन बालों का इकराम करें, दाढ़ी शरीफ में कंघी करें, सर के बालों में कंघी करें, मगर हर वक्त ही कंघी लेके खड़े रहे आईने के सामने, ये भी नहीं है। एक वकार होना चाहिए और उसको कंघी करें। और फिर सुन्नत के मुताबिक बाल बताया उन्होंने कि सीधी मांग निकालना सुन्नत है, जिसको पट्टे बाल कहते हैं ना, पट्टे वैसे जुल्फे, तो जुल्फे रखना सुन्नत है, यानी ऊपर से लेके नीचे तक बाल पूरे चले और फिर आधे कभी कान की लौ तक रखें, कभी पूरे कान की लौ तक रखें, कभी शानों तक रख लें। तीनों सुन्नतों पर अमल हो जाए, लेकिन याद रहे कि शानों से नीचे नहीं जाने चाहिए, फिर वो मर्द के लिए नाजायज हो जाएंगे। और फिर तेल लगाने के बारे में भी सुना, मजीद सुनेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ पश्तो मुबल्लिग भी हमारे इस्लामी भाइयों को बताएं, भाई बालों की सुन्नतें बताएं, तेल लगाने का तरीका बताएं। जमा ख्वाबू इस्लामी रोडो मदनी चैनल कतून को अल्हम्दुलिल्लाह सरापा मेरे हुजूर दादा ज़बरदस्त दिल सेगमेंट दे देखिए बच्चों कुम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसम हिस्से बारह के खबर और दागी सुन्नत और आदाब बारह की खबर और इंशाल्लाह मुंगा नन विख्तो बारह के मुबारक मुँह पाक बारह खबर वो रेदा दागा शांति इंशाल्लाह मुंगा उलमा पदे वादे कलाम करे दे चे कलम बसर के गुमस के मांगस बके नुसम तरफ न बके इंशाल्लाह और चे मांग उबासे बिल्कुल तरमंज बदला की अच्छी दाब तरमंज उबासे और कतीलम लगे न बिस्मिल्लाह ब मख के वाद मख के पसम में रूजी वांदे लगे ब्या पे उल्टा रूजी वांदे लगे दा कचन मख के बसम तरफ लगे ब्या बो पे उल्टा तरफ लगे और चे दा हदीस पाक मफहूम जमंगा अब्दुल हबीब भाई सोए चे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हदीस पाक मफहूम दे चे चाला खुदा दा विख्तवर कड़ी दे खरीद दी ब्या इज्जत हम कई यानी ख्याल बम साथ है मांगस बके गुमस बके और हर वक्त चे शीशे मख के तो लाड़े नो ब्या दाम समा खबर न दा चे कोम वक्त जीनत कोलो दा पारे द मानज़ दा पारा अल्लाह द रसूल दा पारा न आवा को ब्या दा सके अल्लाह तबारक व तआला दे मुंगला पदी सुन्नतुनो पादाब वांदी अमल कोलो तौफीक राके आमीन या रब्बल आलमीन। माशाअल्लाह जी, सिंधी ज़बान में भी मुख्तसर सुन लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमायो जंहिंजा वार हुजनि उनखे खपे तो पंहिंजे वारनि जो इकराम करे। वारनि जो इकराम इहो आहे तो पंहिंजे वारनि खे धोए, पंहिंजे वारनि खे तेल हणे ऐं पंहिंजे वारनि में कंघी करे।
जॾहिं बि असां तेल इस्तेमालु कयूं त तेल इस्तेमालु करण खां पहिरियों असांखे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़णु खपे, छो जो नबी करीम अलैहिस्सलाम जो मुबारक इरशाद आहे जेको शख़्स बग़ैर बिस्मिल्लाह जे तेल इस्तेमालु कंदो आहे त 70 शैतान हुन सां गॾु शामिल थी वेंदा आहिनि। ऐं पाण जॾहिं बि पंहिंजे वारनि में कंघी कयूं त असांखे खपे त वारनि जी सींद विचा कढूं, साइड मां या हेॾां होॾां न कढूं, छो जो विच मां सींद कढणु इहा सुन्नत मुबारका आहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे बरोही ब्रावी ज़बान में भी सुन लेते हैं, आइए। माशाअल्लाह सुन्नत तो ही चलेंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल तेल खलिंगना सुन्नत आदे नन बिनना। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि हरा बंदगी पुया मरे तो उफ्ता ओ इकराम के, यानी उपुया गाती तेल खले और उपुया गाती इरिस के। तो तेल खलिंगना सुन्नत मुबारका तरीका दादे कि खुलन मालव तेना रास्ती को दुआन चप्पी को दुआना तलफा मच तेल शागे और वल्ला तेना ओ त्यान मच तेल खले और तेना करे मिलादा जिया अबरू घराव पर सीधा अबरू उफ्ता तेल खले वला करे चप्पी को अबरूदा मच तेल खले वला सीधा खनना करे जियना मिलाता तेल खले वला चप्पी को खनना मिलाता तेल खले ओ का बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ख्वाने और तेना काटुना पुयागाता तेल खले। तो सुन्नत तरीके तेल खलिंगना और कोशिश कबो कि नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सुन्नत ना नियत तेल खलबो तो इंशाअल्लाह दाना बरकता को नन मिलो। तेल खलबो यानी तेल लगाओ, तेल लगाओ, तेल लगाएं भाई। चले भाई, अच्छा चले। अब उर्दू जबान वाले भी कह रहे होंगे, हमें भी बता दें भाई। तेल लगाने का सुन्नत तरीका यह है कि उल्टे हाथ में, ठीक है, आपने तेल हथेली में थोड़ा सा तेल डालना है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने के बाद, फिर पहले सीधे आंख की अबरू पर तेल लगाएं, फिर उल्टी की, फिर सीधे आंख की पलकों पर तेल लगाएं, फिर उल्टे हाथ की पलकों पर तेल लगाने के बाद उसके बाद अब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अब सर में तेल लगा लें, ठीक है ना। अब इस तरह भी तेल लगा सकते हैं और इसमें तेल लगाएं सुन्नत की नीयत से, दाढ़ी शरीफ पे भी लगाएं। अच्छा, यहाँ एक और मिस्टेक, जिनकी दाढ़ी शरीफ है उनके लिए कंघी करने का तो मैंने तरीका बता दिया कि सीधी मांग निकालना है और इकराम करना है इसका। इसमें भी सुन्नत की नीयत होगी तो इंशाल्लाह इसका सवाब मिलेगा। ये छोटे छोटे बाल रखना या बिल्कुल सीधे बाल रखना ये सुन्नत तरीका नहीं है। सीधी मांग निकालना और पीछे तक बाल ले जाना, एक यानी शुरू से लेकर आखिर तक बाल रहना, ये सुन्नत मुबारका है। यहाँ पर एक और बड़ी प्यारी बात किताबों में लिखी कि दाढ़ी शरीफ हमारे पास है ना, तो दाढ़ी शरीफ के लिए भी इसका इकराम करें। देखिए, सुन्नतें ऐसे अपनाएं कि लोग देख कर कहें कि यार हमें भी दाढ़ी रखनी है, हमें भी इमामा पहनना है। यार इमामे और दाढ़ी वाले इतने अच्छे लगते हैं। अब दाढ़ी भी रखी, ना उसमें कंघा किया, ना उसमें तेल लगाया, ना उसको सही तरीके से संवारा, तो ये नहीं होना चाहिए। आप प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम यकीनन सादा तबीयत, लेकिन क्या कमाल की सफाई थी। क्या सैयदी आला का शेर है ना, मैल से किस दर्जे सुथरा है वो पुतला नूर का, है गले में आज तक कोरा ही कुर्ता नूर का। तो नबी पाक का जो चेहरा अनवर, प्यारे आका के मुबारक बाल, सुभान अल्लाह। तो अपने इस हवाले से अच्छी नियतों के साथ सफाई होनी चाहिए। इसी तरह हमें दाढ़ी को जब मुंह धोते हैं, नॉर्मली मैंने देखा मुंह धोने वाले मुंह साबुन से धो लेते हैं, भाई दाढ़ी को भी साबुन से धोया करें। दाढ़ी में बाजू का जरासीम रह जाते हैं, हम खाना खा रहे होते हैं, कोई चीज गिर जाती है, तो जितना इसकी सफाई करेंगे इंशाल्लाह आप भी सेहतमंद रहेंगे। सुन्नत की नीयत से इसकी सफाई करेंगे तो सवाब भी मिलेगा और इंशाल्लाह सामने देखने वाले भी इस बात को समझेंगे कि यार, हालांकि ये हमारे आंखों का ही कसूर है कि लोग दाढ़ी वाले को देखकर थोड़ा सा अपने आप को डिमोरलाइज फील करते हैं। हालांकि सच्ची बात यह है कि मर्द का हुस्न ही दाढ़ी में है। अल्लाह ताला ने मर्द को जब दाढ़ी दी है तो ये दाढ़ी इसके हुस्न के मुताबिक ही है, उसके सरापे के लिए जरूरी है। वो एक निगरान शुरा का बड़ा प्यारा जुमला, उसी पे सिलसिले को खत्म करते हैं कि किसी ने कहा कि अभी तो तेरी दाढ़ी रखने की उम्र थोड़ी है, तो बड़ी प्यारा जवाब दिया उन्होंने कि भाई दाढ़ी रखने की वाकई उम्र एक वक्त आता है, उसके बाद ही आती है, लेकिन जब दाढ़ी आती है तो समझ लो उम्र भी आ गई है और अब दाढ़ी रख ली जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अच्छी तरह याद है जब हम छोटे थे, अब तो माशाल्लाह दावत इस्लामी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शुरू से दाढ़ी रखी है, वरना उस जमाने में सुच्ची दाढ़ी कहलाती थी। और एक मशहूर बात ये थी उस जमाने में, पता नहीं कहीं पढ़ा नहीं किताब में, कि जिसकी पहली दाढ़ी हो ना और अगर कोई बीमार हो तो उसकी दाढ़ी के बाल को पानी में डाल के उसको पिला दें, उसको शिफा हो जाएगी। तो उस जमाने में लोग बड़े बात करते थे कि यार फला ने जो है ना पहली दाढ़ी रखी है। ये अमीर अहले सुन्नत का खासा है कि अब माशाल्लाह हजारों ऐसे इस्लामी भाई हैं कि जो दाढ़ी रखते हैं और अब दाढ़ी वाले बहुत ज्यादा हो गए, वरना एक जमाने में वाकई बड़ी उम्र के बाद ही लोग दाढ़ी रखते थे। तो बहरहाल आप भी अगर हमें सुन रहे हैं, नबी पाक से मोहब्बत भी करते हैं, जब भी तो सिलसिला देख रहे हैं, तो आप भी चेहरे पे दाढ़ी सजा ही लीजिए इंशाल्लाह। ये दाढ़ी पता है क्या काम करेगी? ये दाढ़ी वो नेमत है, सुन्नत है कि जब हम आराम करते हैं ना तो बहुत सारी सुन्नतें और काम रुक जाते हैं, मगर चेहरे पे दाढ़ी फिर भी बाकी होती है। तो मेरा तो ये कहना है कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी
اس کے ثواب کا میٹر جاری. ہاں وہ تو کچھ کرے نہ کرے داڑھی کا ثواب تو مل ہی رہا ہے نا. اور یاد رہے قبر میں جب جائیں گے نا تو سب کچھ رہ جائے گا, یہ داڑھی وہاں بھی ساتھ جائے گی. اور پوچھو سیدی اعلیٰ حضرت سے کیا کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. یہ انشاءاللہ نور کا کام قبر میں کرے گی. تو داڑھی رکھ لیجئے بھائی, آج ہمارے سلسلے میں نیت کر لیں. اللہ کرے کہ ہمارا پورا سراپا ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بن جائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, انشاءاللہ ہمارا سلسلہ پھر ہوگا عالم تیرا پروانہ, اور اس میں موضوع بھی بہت ہی پیارا ہوگا. موضوع ایک شعر میں بیان کر دوں. اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن, اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن, اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. نبی پاک کے مبارک بچپن کا ذکر ہوگا. بلکہ میں مشورہ دوں گا اگلے پروگرام میں اپنے بچوں کو بھی لے کر بیٹھیے گا. پیارے آقا کی بچپن کی ادائیں, نبی پاک کے بچپن کے واقعات, بی بی حلیمہ سعدیہ کا گھر بھی آپ کو دکھائیں گے, اور بی بی حلیمہ سعدیہ کی باتیں بھی سنائیں گے. سبحان اللہ. اور یہ کلام بھی سنائیں گے. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ. کیا خوبصورت کلام ہے. انشاءاللہ اجازت دیجیے. فی امان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوشم میری سالس ہے, عالم تیرا خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی, یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. پوشم میری سالس ہے, عالم تیرا